نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ دنیا، یہ کائنات، اس کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے. اس کی تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس، مالک فرماتا ہے میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے جب وہ اپنے مالک کو بھول گئے، ایک سچے اللہ کو بھول گئے، اس کی عبادت کے اندر، اس ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر غیروں کو شامل کرنا شروع کر دیا، تو پھر مالک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلایا. مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر قوم کے اندر رسول بھیجے ایک دعوت لے کر، اور وہ دعوت ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، اور اللہ کے مقابل جو طاغوت بنا لیے گئے یا خود وہ طاغوت بن گئے، خود انہوں نے اپنی عبادت کروائی یا لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی، ان تمام طاغوتوں کا انکار کر دو. انبیاء کا یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، زمین کی اصلاح ہوتی رہی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنی قوم کو اکٹھا کیا، پہاڑی پہ چڑھے، اپنی ذات ان کے سامنے پیش کی اور کہا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا. کفار مکہ یک زباں ہو کر کہنے لگے ما جربنا علیک الکذب، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ تو کبھی سنا ہی نہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب مانتے ہو کہ محمد کی زبان جھوٹ نہیں بولتی تو آؤ تم ایک سچی دعوت دے رہا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ کی سچی توحید کو مان لو. یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل جن کو کفار مکہ اس وقت پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کے آگے نذر و نیاز پیش کی جاتی تھی، ان کو مصیبتوں میں پکارا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، ان سب کا انکار کر کے، لا الہ کی تلوار چلا کے، ان سب سے آزاد ہو کر الا اللہ کے پابند بن جاؤ کہ ہم صرف ایک اللہ مالک خالق رازق اسی کے بندے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. کفار مکہ نے یہ دعوت سنتے ہی کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیسی عجیب دعوت دی ہے آپ نے، ساروں کو چھوڑ کر ایک کو مان لیں. ہمارے بڑوں نے ایسی بات نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت توحید پر قائم اور دائم رہے، یہ دعوت دیتے رہے، غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے، قربان ہوتے رہے. آپ کے صحابہ قربان ہوئے، آپ نے قربانیاں پیش کی. وہ صادق اور مصدوق، وہ امین جس کو کفار مکہ اسلام لانے سے پہلے بے بہا پیارے ناموں سے پکارا کرتے تھے، کبھی صادق کہتے، کبھی امین کہتے، امانتیں رکھواتے، جھگڑوں میں فیصلے کرواتے. لیکن جب توحید کی دعوت سنی، اسی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مکہ نے بیت اللہ کے اندر حالت سجدہ میں آپ کے اوپر اونٹ کی جیر لا کر پھینک دیتے ہیں، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر لپیٹتے ہیں. ابو بکر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، رسول اللہ کو چھڑواتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے ربی اللہ؟
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید پہ قائم اور دائم رہے. صحابہ پر ظلم و ستم کی چکیاں چلتی رہی. کہیں تو صحابہ کو تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا گیا, اوپر پتھر رکھا گیا, اور زبان بلال کی کہتی رہی احد احد احد. کہیں خبیب کو انگاروں پہ ڈالا گیا. کہیں اللہ کے نبی اہل مکہ سے نا امید ہو کر اہل طائف کے پاس جا کر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ, اور وہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے پتھر مارتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے خون نکل کر آپ کے قدموں میں جم جاتا ہے. آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیجئے, پہاڑوں کا فرشتہ ہے, ابھی پہاڑ گرائے گا, اہل طائف کو پیس کر رکھ دے گا. آپ نے کہا نہیں, مجھے امید ہے انہوں نے مارا ہے تو ان کی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گی. کبھی کفار مکہ گروپ بنا کر, کمپنی بنا کر ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کوئی کمپرومائز کروا دو. 6 مہینے ہم ان کے اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہیں, اگلے 6 مہینے یہ ہمارے بتوں کی پوجا کے لیے تیار ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کبھی اہل شرک کو برداشت نہیں کیا, اور کھری لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے. اسی میں وقت گزرتا گیا, یہاں تک کہ اللہ نے اس دعوت کے نتیجے میں, اس توحید کی محنت کے نتیجے میں, اس سچی عقیدے کی محنت کے نتیجے میں اپنی رحمت سے مسلمانوں کو مدینے کی سرزمین عطا فرما دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے پھر گھیرا کیا, بدر کا میدان برپا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 ساتھیوں کو لے کر نکلے, مقابلہ 1000 سے. یہاں بھی توحید کے رکھوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ توحید کی دعوت کا طریقہ سمجھانے والے, توحید کی غیرت اپنے ساتھیوں کے دلوں میں اتارنے والے. ایک شخص آ کر کہتا ہے سردار ہے, میں آپ کی مدد کرتا ہوں کفار مکہ کے خلاف. آپ نے کہا کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتا, میں تو لات و منات و عزا کا پجاری ہوں. لیکن یہ ظالم ہیں, یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے خلاف ستم کر رہے ہیں, میں آپ کی مدد کرتا ہوں ان کے خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک کہا, بھاگ جا, ارجع, واپس چلا جا, میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیا کرتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی اقدام ہیں. اپنے چچا کو بھی تو کہا تھا ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, میں لا الہ الا اللہ کی دعوت سے بعد نہیں آؤں گا. یہ انہونا کام کر گزرے. دعوت توحید خالص اللہ کی عبادت کی دعوت, اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. اور جب تک دنیا قائم ہے, قیامت کی دیواروں تک اس امت کی اصلاح, زمین کی اصلاح, بندوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ طریقہ دعوت توحید کا طریقہ کہ خالص لا الہ الا اللہ کی دعوت دو. اس عقیدے, اس کلمے, اس ایمان کی بنیاد پہ لوگ آپ کے ساتھ ملتے جائیں, شرک سے الگ ہوتے جائیں, غیر اللہ کی عبادت سے الگ ہوتے جائیں, غیر اللہ کی پکار کو چھوڑتے رہیں, غیر اللہ کو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں شرک کرنے سے, شریک بنانے سے بعد آتے جائیں. جب یہ موحدین کا ٹولہ اکٹھا ہو جاتا ہے, اللہ زمین کی اصلاح کر دیتا. یہی ایک راستہ ہے امت کی اصلاح کا. امام مالک رحمت اللہ علیہ, اہل سنت کے امام, بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس امت کے ابتدائی لوگوں کی اصلاح ہوئی. اور ابتدائی لوگوں کی اصلاح کیسے ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت, شرک سے برات, اہل شرک سے برات, اہل شرک سے علیحدگی, اتنی علیحدگی, اتنی برات. عبد الرحمن کہتا ہے بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھائی, تینوں مرتبہ آپ کا چہرہ نظر آیا, میں نے تلوار روک لی, نہیں چلائی. میرا باپ ہے, ابو بکر ہے. جواب میں کہتے ہیں بیٹے خوش قسمتی ہے تیری کہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی, اور 1 مرتبہ بھی اگر تیری گردن میری تلوار کی زد میں آ جاتی, لخت جگر نہ سمجھتا, رب کا گستاخ سمجھتا, مشرک سمجھتا, اور تیری گردن کو کاٹ ڈالتا.
آج بھی اگر کوئی جماعت، آج بھی اگر کوئی تنظیم، آج بھی اگر کوئی گروہ امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ لا الہ الا اللہ پر اکٹھے ہو جاؤ. نہ وطنیت پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ جمہوریت پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ جمہوریت کے ذریعے اسلام آ سکتا ہے، نہ کسی اور انداز سے اسلام آ سکتا ہے. اسلام آئے گا، اصلاح ہوگی تو توحید اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی. بڑا پیارا تجربہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے کیا. پاکستان بنا، ہر بچے کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. چھوٹا بھی، بڑا بھی، امیر بھی، غریب بھی، بچے مر رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہے، مال برباد ہو رہا ہے، زمیندار اپنی زمینوں کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. انقلاب آ رہا ہے، وہ انقلاب آ گیا، انڈیا تقسیم ہوا، پاکستان وجود میں آیا، نام لا الہ کا لیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ کا تعارف نہیں کروایا، لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی، لا الہ الا اللہ کی پہچان نہیں کی. شرک کرنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، دربار پوجنے والا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. یہ سارے شرکی عمل بھی ہیں، لا الہ الا اللہ بھی ہے. اس کے سمجھ، اس کا تعارف، اس کا فہم، اس کی سوچ کسی کے دل و دماغ میں نہیں ہے. صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے، جمہوریت کی بنیاد ہے. پاکستان بن گیا، مارد وجود میں آ گیا، سال ہا سال گزر گئے. جس طرح اسلام ابتدا میں انڈیا کے وقت اس خطے پر اسلام نہیں تھا، ویسے ہی آج کا دور بھی آ چکا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت وہاں پر قائم نہیں ہو سکی. کیوں؟ بڑی موٹی مثال ہے. کیا قربانیاں تھوڑی؟ کیا پاکستان بنتے ہوئے قربانیاں تھوڑی دی گئی؟ کیا بچے تھوڑے مرے؟ کیا عزتوں کے جنازے تھوڑے نکلے؟ کیا زمین اور جائیداد، مال یہ تھوڑے چھوڑے گئے؟ نہیں، قربانیوں کے انبار ہے، لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں نے اس فکر کو پہچانا بھی، اور ان لوگوں کے اندر سے قیام پاکستان کے وقت ایک بہت بڑے بزرگ سید مودودی صاحب تھے. سید مودودی صاحب نے پہچان لیا کہ اس جمہوریت کے ذریعے، اس جمہوریت کے طریقے سے، اس رائے کے طریقے سے جس میں زانی، شرابی، عالم، ان سب کی رائے برابر ہے، کوٹھے والی اور تہجد گزار بندہ دونوں رائے کے اندر برابر ہیں، اس طریقے سے اس کفر کے نظام سے کبھی اسلام آ ہی نہیں سکتا. اس لیے سید مودودی نے بڑے تنطراق سے پاکستان بننے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، ان کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں. تحریک آزادی ہند اور مسلمان حصہ دوم ہے، صفحہ 140 ہے. کہتے ہیں ایک قوم کے تمام افراد کو صرف اس وجہ سے کہ وہ نسلاً مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، باپ اور ماں ان کی مسلمان تھی، حقیقی مسلمان فرد کر لینا اور یہ امید کرنا کہ ان کے اجتماع سے جو کام بھی ہوگا اسلامی اصولوں پر ہوگا، پہلی اور بنیادی غلطی ہے. بڑی پیاری بات سید مودودی کہ اس بنیاد پر یہ سمجھ لینا کہ چونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہماری ختنیں ہوئی ہے، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ہم مل کر جو بھی کریں گے اسلام لائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ غالب ہو جائے گا. یہ پہلی اور بنیادی غلطی ہے. یہ عظیم انسانوں کا گروہ جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس کے 1000 میں سے 999 افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہے، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے. باپ سے بیٹے، بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آیا. اس لیے یہ مسلمان ہیں، اس لیے یہ مسلمان ہیں. نہ انہوں نے حق کو حق جان کر قبول کیا، نہ باطل کو باطل جان کر ترک کیا. ان کی اکثریت کی رائے کے ہاتھ میں باغیں دے کر اگر کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ اسلام کی گاڑی اسلام کے راستے پہ چل گئی، یہ تو خوش فہمی میں مبتلا ہے. چند لوگ اکٹھے ہو جائیں جو نام کے مسلمان ہو، نہ انہوں نے حق کو جانا، نہ انہوں نے حق کو پرکھا، نہ انہوں نے حق کو پہچانا. اب وہ مسلمان ہیں اس لیے اسلام لے آئیں گے. اس گروہ کو اس لیے مسلمان مان لیا جائے کہ ان کا باپ اور دادا مسلمان تھا. سید مودودی نے کہا یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی خوش فہمی ہے. لیکن جب پاکستان بن گیا، اسٹیٹ مارد وجود میں آ گئی، اسی جمہوریت کو جس کو نظام کفر کہہ رہے ہیں،
جس کو غیر اسلامی نظام کہہ رہے ہیں، جن کے رہنے والوں کو کلمے سے ناواقف کہہ رہے ہیں، جب خود پاکستان بنا، جماعت اسلامی میدان میں آئی، تو وہ بنیادی فرق جو سید مودودی نے پاکستان کے بننے سے پہلے کھینچا تھا کہ اسلام غالب آئے گا، حکومت اسلامی بنے گی، اسلام کی سٹیٹ بنے گی، تب جب ایک ایک فرد کو لا الہ الا اللہ کی تمیز ہوگی، جب ایک ایک بندہ عقیدہ توحید پہ اکٹھا ہوگا، جب ایک ایک آدمی اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا بن جائے گا، جب یہ ہوگا تو انقلاب آئے گا، اور جب یہ نہیں ہوگا، افراد سازی نہیں ہوگی، دعوت توحید نہیں ہوگی، ہر بندے کا اخلاق درست نہیں کیا جائے گا، توحید ان کے اندر رچائی اور بسائی نہیں جائے گی، اس توحید کے بغیر اہل شرک بھی ہو، اہل کفر بھی ہو، اہل بدعت بھی ہو، اور نام کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے مجمع کو مسلمان کہہ دیا جائے، یہ انقلاب کا راستہ نہیں۔ لیکن کاش جماعت اسلامی والے بھائی اور سید مودودی اس منہج پر قائم رہتے تو یہ بڑی اعلیٰ سوچ تھی، لیکن جو ہی پاکستان بنا انہوں نے اپنے راستوں کو بدل دیا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر مکاتیب سید مودودی، سید ابو الاعلیٰ مودودی حصہ دوم، ترتیب دیا ہے اس کو عاصم نعمانی نے، شائع کیا ہے اسلامک پبلشر لمیٹڈ لاہور، اور اس کا صفحہ نمبر 246 ہے۔ صفحہ 246 پر ایک شیعہ کو خط لکھ رہے ہیں، 24 اکتوبر 1970، 24 اکتوبر 1970 کو یہ خط لکھا گیا۔ محترمی و مکرمی السلام علیکم، آپ کا عنایت نامہ ملا۔ جماعت اسلامی کے دروازے شیعہ حضرات کے لیے کبھی بند نہ تھے۔ جو شخص بھی جماعت کے مقصد سے اتفاق کرے وہ اس کا متفق بن سکتا ہے، اور جو جماعت کے دستور کو قبول کر لے وہ رکن بھی بن سکتا ہے۔ یہ جماعت تو فرقہ بندی کے تعصبات کو ختم کرنے کے لیے بنی، اس میں ہر فرقے کا مسلمان اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے اسلام کی سربلندی اور اسلامی نظام کے قیام کے مقصد کی خاطر دوسرے مسلکوں کے مسلمانوں سے مل کر کام کر سکتا ہے۔ میں نہ آپ سے شیعہ عقیدہ و مسلک چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہوں، ان الفاظ پہ غور کیجئے، میں آپ سے شیعہ مسلک اور عقیدہ چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتا، آپ مجھ سے سنی عقیدہ اور مسلک چھوڑنے کا مطالبہ نہ کریں۔ سنی اور شیعہ ہوتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہیں، اسلام کی خدمت مل کر کر سکتے ہیں۔ آپ خلافت راشدہ کو قبول نہیں کر سکتے تو نہ کیجئے، کوئی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ پہلے 3 خلیفہ ابو بکر عمر عثمان کو تسلیم کر لیں، آپ سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا، ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے آپ شیعہ مذہب کو چھوڑ دیں، اور آپ ہم سے مطالبہ نہ کریں کہ ہم سنی مذہب کو چھوڑ دیں۔ آئیے مل جائیں، اکٹھے ہو کر اس دنیا کے اندر حکومت الہیہ کے لیے محنت کریں، قیام دین کا قیام، اس کے لیے محنت کریں۔ قیام دین، سربلندی یہ دین واجب ہے، ضروری ہے مسلمانوں پر، لیکن اس کے لیے نقشہ وہی ہوگا، راستہ وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر کے گئے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ بدر کا معرکہ ہے، مشرک آ رہا ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا تو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو لات و منات کا پجاری ہوں۔ کہا پھر بھاگ جا، محمد مشرک کی مدد لیا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ منہج ہے، لا الہ الا اللہ راستہ ہے، لا الہ الا اللہ تحریک ہے، لا الہ الا اللہ اقامت دین ہے۔ جو اس کو سمجھتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے، اور جو اس کو نہیں سمجھتا اس نے دین کی بنیاد کو ہی گرا دیا۔ اسی طرح کراچی 15 جون سید مودودی آج شام اپنی قیام گاہ پر مقامی قائدین میں عام ملاقاتیوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ مولانا نے کہا کہ جماعت اسلامی شیعہ حضرات کے مخالف نہیں، اور نہ اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی باقی رہنی چاہیے۔ شیعہ حضرات کے لیے کئی مواقع پر جماعت کے ساتھ تعاون کر چکے ہیں، اور جماعت اسلامی نے گزشتہ 23 سالوں میں شیعہ برادری کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ مختلف فرقوں کے بارے میں ایک سوال کو جواب دیتے ہوئے سید مودودی نے کہا جماعت اسلامی میں اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ تمام فرقوں کے لوگ ہیں، اور ان میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہر شخص اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر جماعت اسلامی برسر اقتدار آ گئی تو ہر فرقے کے پیروکار اپنے اپنے مسلک پہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ کچھ بے خبر لوگ کسی علم کے بغیر دور سے یہ کہہ کر لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اگر برسر اقتدار آ جاتی ہے تو نظر و نیاز اور مزاروں پر کل چڑھانے کے لیے پابندی لگا دے گی۔ روزنامہ جسارت کراچی 17 جون 1970۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید لا الہ الا اللہ سے بنیاد کا آغاز کیا، اور جو اس توحید کو نہ سمجھا وہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ قیام دین، دین کا قیام کرنا توحید کا قیام کرنا ہے، توحید کو قائم کرنا ہے۔ اور شیعہ حضرات دو ٹوک واضح ترین مسلک ہے کہ ان کے چھوٹے اور بڑے اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر شیعہ بھائیوں کی کتابیں ہیں۔ اس کا حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو وہ اللہ عز و جل کی صفات دیتے ہیں، جتنی صفتیں مالک کی ہیں وہ ایک ایک صفتیں کر کے اللہ عز و جل کی صفت کو حضرت علی کے اندر داخل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جلاء العیون جلد دوم ملا باقر مجلسی کی، جس کو شائع کیا ہے جنرل بک ایجنسی انصاف پریس لاہور، جلاء العیون ہے، حصہ دوم ہے۔ اس حصہ دوم کے اندر حضرت علی کے بارے میں غلو کرتے ہوئے شیعہ کے بنیادی عالم، کوئی آج کل کے مولوی کا ذکر نہیں ہو رہا، بنیادی عالم ملا باقر مجلسی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے خطبات میں فرمایا، حالانکہ حضرت علی اس جھوٹ سے پاک ہیں، بری ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے مواحد، سچے ولی بندے، چوتھے خلیفہ، حضرت حسنین کے بابا، وہ اس جھوٹ اور اس شرک سے پاک ہیں، لیکن ان کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور مالک کہتا ہے عالم الغیب اللہ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے رسولوں کے، کہ ان کو وہ بات پہنچا دیتا ہے جو بات امت تک پہنچانی ہوتی ہے۔ اور علی نے کہا غیب کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، جنہیں بعد رسول کے میرے کوئی نہیں جانتا، میں یوم حساب کا مالک ہوں۔ ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، اللہ تو حساب کے دن کا مالک ہے۔ کہا علی نے کہا میں حساب کے دن کا مالک ہوں، میں صراط اور میدان حشر کا مالک ہوں، میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں، میں اول آدم ہوں، میں اول نوح ہوں، میں جبار کی آیت ہوں، میں اسرار کی حقیقت ہوں، میں درختوں کو پتوں کا لباس دیتا ہوں، میں درختوں کو پتوں کا لباس دیتا ہوں، میں پھلوں کو پکانے والا ہوں، میں چشموں کو جاری کرنے والا ہوں، میں نہروں کو بہانے والا ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں۔ اب وہ تمام صفتیں جو خالص ایک اللہ عز و جل کی صفتیں ہیں، وہ ساری صفتیں حضرت علی کو دی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پر یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے الانوار النعمانیہ، جس کا رائٹر ہے سید نعمت اللہ الموسوی الجزائری۔ 1112 میں ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کے اندر شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ ابن سبا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے قال عبداللہ ابن سبا لعلی علیہ السلام انت الالہ حقا، کہ سچا اللہ، سچا الہ اصل میں حضرت علی ہے۔ اب جن کے عقیدوں میں اتنا کھلا شرک ہو، جن کے عقیدے شرک سے بھرے پڑے ہو، یہ ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے بصائر درجات، اس کا نام ہے، رائٹر محمد شریف بن شیر محمد رسولوی پاکستانی، مکتبہ الساجد شمس آباد کالونی ملتان سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 22 ہے، جس پر پھر وہی حضرت علی کو اللہ کی صفات دیتے ہوئے لکھتے ہیں میں اللہ کے اسماء الحسنہ ہوں، اس کی بلند مثالیں ہوں، میں آیات کبریٰ ہوں، میں جنت اور جہنم کا مالک ہوں، جنتی کو جنت میں، جہنمی کو جہنم میں میں ٹھہراؤں گا، جنتیوں کی شادی میں کروں گا، جہنمیوں کا عذاب میں دوں گا، پوری دنیا، پوری مخلوقات نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پوری دنیا نے، پوری خلق نے۔ قرآن کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے لوگو تم نے یہ گمان کر لیا اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا، تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں آنا۔ یہاں شیعوں کا امام کہتا ہے کہ نہیں، حضرت علی نے کہا پوری کائنات نے لوٹ کر حضرت علی کی طرف آنا ہے۔ میں اللہ کی حجت ہوں دنیا پر، بادل، رعد، بجلی، تاریکی، روشنی، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ستارے، سورج، چاند، سارے میرے تابع کر دیے گئے۔ میں ہوں جس نے عاد اور سمود، اصحاب رس کو اور ساری قوموں کو ہلاک کیا۔ میں ہوں جس نے بڑے بڑے جابروں کو ذلیل کیا۔ میں نے فرعون کو ہلاک کیا، میں نے موسیٰ کو نجات دی۔ غرض وہ جتنی اللہ عز و جل کی صفتیں ہیں، وہ ساری صفتیں ایک اللہ عز و جل سے چھین کر حضرت علی کے اندر دی جا رہی ہیں، اور یہ کھلا ہوا شرک ہے۔
ایسا کرنے والا کھلا ہوا مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ مشرک ہے، مشرک توحید کا دشمن ہوا کرتا ہے، وہ توحید کو غالب نہیں کیا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کو قائم کیا، اسلام کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کو قائم کیا۔ اور جو یہ کہے کہ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، علی اولاد دینے والا ہے، علی رزق دینے والا ہے، علی خزانے دینے والا ہے، علی موت و حیات کا مالک ہے، وہ اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اس کے اندر ایمان کے کوئی ایک ذرہ بھی باقی نہیں۔ جن کے ایمان میں یہ ذرہ ایک بھی باقی نہیں رہا، کھلے ہوئے شرک میں گر گئے۔ سید مودودی کہتے ہیں آپ اپنے شیعہ عقیدے پر برقرار رہیں، شیعہ مسلک پہ برقرار رہیں، آئیں اقامت دین کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ دوسرا حوالہ قرآن حکیم کے بارے میں، وہ قرآن جو اللہ عز و جل کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب، سچی کتاب، لانے والے جبرائیل، اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی ابتدا میں مالک نے خود اس کی حفاظت کا ذکر کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس میں نہ کوئی داخل کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر کمی کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے۔ فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، علامہ المرزا حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی الشیعی الامامی، ایران سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کے اندر، کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، کہ یہ ایسی شاندار کتاب ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ رب کی کتاب قرآن کے اندر تبدیلی ہو چکی، رب کی کتاب کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ اور آیات ذکر کی ہیں، آیات ذکر کی ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں جو بدلی گئی۔ قرآن کے اندر آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہا نہیں آیت یوں نہیں تھی، اصل آیت یوں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، اصل آیت یوں تھی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا، غور کیجئے، کفر پہ غور کیجئے کہ نبی کی وفات کے بعد اقتدار ابو بکر کو ملا، عمر اور عثمان کو ملا، تو وہ اصل لوگ نہیں تھے، وہ حقدار نہیں تھے، حقدار تو علی تھا۔ اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا تو ارباب اقتدار کے سیاسی مسالے اس کے متقاضی نہ تھے کہ قرآن کے ساتھ علی کا نام ہر مسلمان کے ذہن پہ نقش ہو۔ جب حضرت علی قرآن لکھ کر، قرآن جمع کر کے لائے اور انہوں نے آ کر ارباب اقتدار کو وہ قرآن دیا، تو دو ٹوک انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے اس قرآن کی ضرورت نہیں۔ تو علی نے کہا اب یہ قرآن تم دیکھ بھی نہیں سکتے، بلکہ اس کو امام غائب ہی لے کر آئے گا۔ جن کے نزدیک اللہ کی صفتیں علی کی صفتیں ہیں، جن کے نزدیک اللہ کی ہر بات علی کے اندر ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا ہے، من گھڑت ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور حوالہ اصول کافی کا، اصول کافی کے اندر وہ دو ٹوک واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ جو اصل قرآن ہے، وہ اصل قرآن، اس اصل قرآن کی، یہ جو موجودہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اس کی آیات 6000 کچھ ہیں، اور ہم اہل بیت کے قرآن کی جو آیات ہیں وہ 17000 آیات ہیں۔ کتاب الشافی ترجمہ ہے اصول کافی کا، اور ترتیب دیا ہے اس کو سید ظفر حسین صاحب نے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قرآن جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ناقص قرآن ہے، یہ ادھورا قرآن ہے، یہ تبدیل شدہ قرآن ہے۔ اصل قرآن کی 17000 آیات ہیں، اور موجودہ قرآن کی جو آیات ہیں یہ آیات 6000 کچھ ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل کے انبیاء کی توہین کرتے ہوئے ایک اور عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں، جو 12 امام، یہ حکومت اسلامی کتاب ہے خمینی کی ہمارے ہاتھ میں، اس کا صفحہ نمبر، اس کی ابتدا کے اندر ہی لکھتے ہیں، آغاز میں ہی حکومت اسلامی از امام خمینی شائع کردہ مکتبہ الرضا ولایت تکوینی باب باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بنیادی ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے، شیعہ مذہب کے عقیدوں میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی بھی ائمہ کے مقام معنویت تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ اللہ کا فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو، بھیجا ہوا نبی ہو یا اللہ کا پیارا فرشتہ ہو، وہ ہمارے اماموں کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتا۔
رسول بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام تک ہمارے ائمہ پہنچے ہیں۔ اور پھر ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلال العیون کے اندر لکھتا ہے، حضرت عائشہ کی توہین کرتے ہوئے، یہ اتنے ظالم جنہوں نے نہ اللہ کو چھوڑا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کیا، نہ قرآن حکیم کو معاف کیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو معاف کیا۔ حیات القلوب کتاب کا نام ہے، ملا باقر مجلسی اس کا رائٹر ہے، ایران سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اپنے امام کے بارے میں کہتا ہے، ابن بابویہ نے بسند معتبر حضرت صادق سے روایت کیا، 3 اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے جناب رسول خدا پر جھوٹ بہت باندھا، ایک ابو ہریرہ ہے، دوسرا انس بن مالک ہے، اور تیسری عائشہ ہے۔ اور جب ہمارے امام آئیں گے، امام محمد باقر سے روایت ہے، جب حضرت قائم آل محمد امام 12واں امام غائب ظاہر ہوں گے، عائشہ کو زندہ کریں گے، اس پہ حد جاری کریں گے۔ اگر میں شیعوں کے عقیدے ہی بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید یہاں پر رات گزر جائے۔ یہ 2-4 نمونے میں نے آپ کو دکھائے کہ ان کے عقیدوں کے مطابق اللہ کا قرآن سچا قرآن نہیں، حضرت علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، موت و حیات کے مالک ہیں، زندگی ان کے ہاتھ میں ہے، مارتے وہ ہیں، نجات وہ دیتے ہیں، جنت ان کی ہے، جہنم ان کی ہے، اس کے قاسم وہ ہیں۔ قرآن جھوٹا ہے، بلکہ رسول کافی میں تو یہاں تک وضاحت ہے، ارتد الناس بعد النبی، سارے صحابہ رسول اللہ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، سوائے چند 3 صحابہ کے، مقداد، سلمان، ابو ذر، یہ 3 مسلمان بچے، باقی سارے کافر ہو گئے، کوئی مسلمان نہیں رہا۔ علی کہاں گئے، حسن کہاں گئے، حسین کہاں گئے، عباس کہاں گئے، عقیل کہاں گئے، اہل بیت کو بھی نکال دیا۔ اب جن کی عقیدے لا الہ الا اللہ سے ٹکرا رہے ہیں، جن کی عقیدے اللہ کی دشمنی پر ہیں، جن کے عقیدے اسلام کی دشمنی پر ہیں، قرآن کی دشمنی پر ہیں، وہ کس طرح اللہ کے دین کو نافذ کر سکتے ہیں؟ اور سید مودودی نے اس پاکستان بننے کے بعد پوری جماعت اسلامی وہ شیعہ بھائیوں کو 2 ٹوک کہتی ہے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہماری جماعت کے رکن بنے، ہمارے ساتھ بنے، آپ اپنے مذہب پر باقی رہیں، اپنے عقیدے پہ باقی رہیں۔ آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ابو بکر، عمر، عثمان کو غاصب کہتے ہو، آپ اس کو ظالم کہتے ہو، آپ کہتے ہو انہوں نے علی سے حکومت کو چھینا تھا، یہ غاصب اور جابر اور ظالم ہیں۔ آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ آپ خلافت راشدہ کو تسلیم کر لو، آپ ہم سے نہ کہو کہ ہم سنی مذہب کو چھوڑ دیں۔ اور جب ایران کے اندر شیعوں کا انقلاب آیا تو جماعت اسلامی نے باقاعدہ ایران والوں کو خطوط لکھے، اور ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے خمینی کی حکومت اسلامیہ، جس کا ترجمہ انڈیا کی جماعت اسلامی نے بھی شائع کیا، اور اس کا ترجمہ پاکستان کی جماعت اسلامی نے بھی شائع کیا، اور اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمارے اماموں کا جو مقام ہے، اس مقام پر نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے، نہ رسول پہنچ سکتے۔ اسی خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جتنے انبیاء آئے سارے فیل ہوئے، سارے ناکام ہوئے، زمین پہ انصاف کو قائم نہیں کر سکے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی اس دنیا پہ انصاف کو قائم نہ کر سکے، وہ بھی فیل ہوئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے، یہ ایمان کے دشمن ہیں، یہ عقیدے کے دشمن ہیں، یہ توحید کے دشمن ہیں، یہ عائشہ کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں، یہ کسی لحاظ سے مسلمان نہیں ہے۔ اور جب یہ مسلمان نہیں ہے، پھر اسلام کی حکومت قائم کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کیسے ڈالے جا سکتے؟ ان سے تو برات ضروری ہے اہل ایمان کے لیے، ان سے اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ برات کریں۔ لیکن یہاں جماعت اسلامی پنجاب کے ڈائریکٹر، مرکزی شورا کے رکن سید اسد گیلانی ایران گئے، پھر انہوں نے کتاب لکھی عراق ایران جنگ، اس کے اندر لکھتے ہیں ایران کے اسلامی انقلاب نے ملت اسلامیہ ایران کو صدیوں کی نیند سے بیدار کر کے اسے آغاز اسلام کے مسلمانوں جیسا ایمانی جوش و جذبہ عطا کر دیا۔ یعنی نعوذ باللہ ایران کے شیعوں میں جو انقلاب کے بعد جذبہ آیا وہ ابو بکر، عمر و عثمان والا جذبہ تھا، ابتدائے مسلمانوں کے جو جذبات تھے وہ عطا کر دیے۔ امام خمینی کی قیادت نے ان میں روح حیدری و قراری پھونک دی، انہیں جنگ بدر و حنین کے مجاہدین اسلام کے نقش قدم پر چلنے کا فن سکھا دیا۔ جہاد اب ملت ایران کا راستہ ہے، شہادت اس ملت کی آرزو ہے۔ ایران کا انقلاب ایک اسلامی انقلاب ہے اور یہ پورے عالم اسلام کا سرمایہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ
کافر طاقتیں اسے ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو پھر اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کا نام لینا مشکل تر ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ اللہ کی توحید کے دشمن لا الہ الا اللہ کو قائم نہیں کر سکتے، اور جب انسان اللہ کے دشمنوں کو چھوڑتا ملتا ہے، توحید کی بنیادوں کو چھوڑتا ہے، پھر وہ کسی ایک شرک پہ بریک نہیں لگایا کرتا، وہ آگے سے آگے چلتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر نوائے وقت پاکستان کا روز نامچہ اخبار ہے، یہ اس کی تصویر موجود ہے۔ کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کہ اخبار میں تو بندہ خبر لگوا سکتا ہے، خبر لگوا سکتا ہے، قبر پہ چادر چڑھاتے ہوئے کسی کی تصویر نہیں لگوا سکتا۔ میاں طفیل صاحب جماعت اسلامی کے ذمہ داران میں سے، اور پروفیسر غفور احمد صاحب وہ آئے، پروفیسر غفور طفیل نہیں بلکہ پروفیسر غفور صاحب وہ آئے اور بری امام کے دربار پہ انہوں نے چادر چڑھائی، اور چادر چڑھاتے کی تصویر نوائے وقت اخبار میں شائع ہوئی، اور انہوں نے دو ٹوک کہا کہ ہم جب یہاں پر اور پھر یہاں سے جو سڑک بنی ہوئی ہے، کہا یہ سڑک بہت ٹوٹی ہوئی ہے، جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم آ کر یہاں سے ان تمام سڑکوں کو جو بری امام کے دربار کی طرف آ رہی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، ہم اس کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ ان کی دستار بندی ہوئی، ان کو حلوہ کھلایا گیا دربار شریف کا، اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا برسر اقتدار آنے کے بعد راول پنڈی سے امام بری کے مزار تک آنے والے راستے کو اسلام آباد کی سڑکوں کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اب کسی کی قبر پہ چادر چڑھانا یہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں گیا، ایک جہنم میں گیا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا، صحیح حدیث۔ صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکھی کا کیا چکر ہے؟ فرمایا دو مسافر گزر رہے تھے، ایک دربار پہ میلہ لگا ہوا تھا، کسی بت کا عرس تھا، انہوں نے پکڑ لیا اور کہا قرب لہ شیء، اس دربار پہ کوئی نظر دو، نظرانہ دو، نیاز دو۔ انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب الدیار، غریب الوطن، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں؟ انہوں نے کہا ولو بذباب، ایک مکھی دے دو۔ ہماری رسم ہے اس دربار شریف سے جو گزرے گا وہ کچھ نہ کچھ نیاز دے کر جائے گا، بغیر نیاز دیے جانے نہیں دیں گے۔ ایک نے مکھی ماری اور کہا یہ بابا جی کی نظر ہے، یہ بابا جی کی نیاز ہے، دے دی۔ اس کا راستہ چھوڑ دیا، جس کا راستہ مکھی کی نظر اس دربار پہ چڑھانے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ دوسرے نے کہا تو بھی، دوسرے کو کہا تو بھی دے۔ اس نے کہا نہیں، ایک مکھی بھی اگر نظر اور نیاز کے طور پہ دوں گا تو مکھی کے اللہ کے نام پر دوں گا، اس کے رب کے نام پر دوں گا، غیر اللہ کے نام پر مکھی کی نظر و نیاز نہیں دی جا سکتی۔ فقتلہ، اس کو قتل کر دیا گیا۔ جس نے مکھی دربار پہ نہ چڑھائی قتل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا۔ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے غور کیجئے، آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا، بھیک مانگنے نہیں آیا، اللہ کی توحید کی غیرت کو اپنے دل میں جگائیے۔ ایک مکھی دے کر دربار پہ غیر اللہ کی نیاز، بندہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ پروفیسر غفور احمد جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، اخبار میں تصویر چھپی ہے، بابا بری امام اس کے دربار پر آ کر چادر پھولوں کی چڑھا رہے ہیں، پھولوں کی نظر و نیاز دے رہے ہیں۔ مکھی دے کے جہنم ملتی ہے، پھول دے کے چادر دے کے جنت مل جائے گی؟ یہ توحید کا خون ہے، یہ توحید پر چھریے اور کلہاڑے چڑھانے کے مترادف ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا۔ وہی بات جو سید مودودی نے پاکستان کے قیام سے پہلے کہی تھی کہ اس جمہوریت کے راستے عوام کا ایک عظیم مجمع اکٹھا ہو جائے اور سب کو اس لیے مسلمان مان لیا جائے کہ اب پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، ان کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا۔ جب انسان اس راستے پہ چلا تو توحید بھی چھوڑنی پڑی، درباروں پہ چکر بھی لگانے پڑے۔ اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قائم کی، سب سے پہلے علی سے کہا علی جاؤ، ہر پکی قبر کو توڑ دو، ہر تصویر کو مٹا دو، ہر بت کو گرا دو، بتوں کو توڑ دو، درباروں کو توڑ دو، پکی قبروں کو توڑ دو، قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو توڑ دو، تصویروں کو مٹا ڈالو۔ اور کوئی سمجھے کہ یہ گستاخی ہے تو یاد کرو یہ مورتیاں گھوڑے شاہ اور لسوڑی شاہ کی مورتیاں نہیں تھی، کھوتے شاہ اور بٹیرے شاہ اور تتر شاہ کی مورتیاں نہیں تھی، یہ مورتیاں، یہ تصویریں ابراہیم کی، اسماعیل کی، عیسیٰ کی، مریم کی علیہم السلام۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت کے مقابلے پر انبیاء کے بت بھی بنا لیا جائے تو اسلامی حکومت پر واجب ہے کہ ان بتوں کو توڑ دیا جائے۔
لیکن جمہوریت کے اندر تو جو اکثریت کہے گی وہی آپ کو کہنا پڑے گا. اسی لیے بریلویوں کے ووٹ لینے کے لیے پروفیسر غفور احمد اسلام آباد کے دربار پہ گئے, میاں طفیل احمد علی حجویری کی قبر پہ چادر چڑھانے کے لیے پہنچے, اور پھر جب اس جمہوریت کے راستے پہ چل پڑے تو ہر کسی کے ووٹ تو برابر ہے نا, شیخ الحدیث کا ووٹ ہو یا ایک سکھ کا ووٹ ہو برابر ہے. اس نظام میں تولا جاتا ہے یا گنا جاتا ہے؟ اس نظام میں تو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. اسی لیے نومبر 2000 کو منصورہ میں جماعت اسلامی نے سکھ یاتریوں کو عشائیہ دیا, اور جماعت اسلامی کے مرکزی ترجمان امیر العظیم نے ان سے خطاب کیا, اور امیر پنجاب حافظ محمد ادریس نے بھی ان سے خطاب کیا, اور اپنے خطاب میں کہا کہ سکھوں کا اور ہمارا دشمن مشترک ہے. ہندو سکھوں کا اور ہمارا, یعنی پاکستانیوں کا کشمیر کی بنیاد پر اور سکھوں کا خالصتان کی بنیاد پر. کہا سکھوں کا اور ہمارا دشمن مشترک ہے, درد مشترک ہے, اخلاقی قدریں ایک ہیں. سکھ اور مسلمان دونوں توحید کو ماننے والے ہیں, ان کا عقیدہ ایک ہے. نوائے وقت 18 نومبر سن 2000. وہ کفار جن سے برات ضروری تھی, جن سے علیحدگی ضروری تھی, وہ اہل شرک, وہ قبروں کے پجاری, وہ یا علی مدد کہنے والے, وہ یا رسول اللہ مدد کہنے والے, وہ کہنے والے بری بری سرکار بری, میری کھوٹی قسمت کر دے ہری, یہ مشرک, ان سے برات ضروری, ان سے علیحدگی ضروری. اور سید مودودی صاحب علیحدگی کا اعلان بھی کر چکے اس جمہوریت میں داخل ہونے سے پہلے کہ ان کو مسلمان نہیں مانا جا سکتا جنہوں نے حق کو حق نہیں سمجھا, باطل کو باطل نہیں سمجھا. لیکن جب جمہوریت میں آئے, دین کے قیام کے لیے غیر شرعی راستے کو اختیار کیا, تو پھر ہاتھ سے ایمان بھی گیا, دعوت توحید بھی گئی, لا الہ الا اللہ بھی گیا. اب کوئی سمجھے کہ آپ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہہ رہے ہو, مشرک کہہ رہے ہو, تو آئیے سنیے. سعودی عرب کی لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء, جس کے رئیس شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ, وہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں. فتویٰ نمبر 6972 فرماتے ہیں, جو شخص نماز پڑھے, روزے رکھے, ارکان اسلام پہ عمل کرے, نماز پڑھے, روزے رکھے, ارکان اسلام پہ عمل کرے, مگر اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو, غیر حاضر بزرگوں کو, فرشتوں کو مدد کے لیے پکارے, یا علی مدد, یا جبرائیل مدد, یا فلاں اور فلاں مدد, وہ مشرک ہے. اور اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے اور مرتے دم تک اس عقیدے پر رہے تو وہ مشرک ہے. اس کا شرک اکبر ہے جو اسے اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے. اسے نہ تو مرنے کے بعد غسل دیا جائے گا, نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا, اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی, اور نہ ہی اس کی اولاد, والدین اور بھائی اگر وہ توحید کو سمجھنے والے ہیں تو اس مشرک کے وارث بھی نہیں بن سکتے. فتویٰ نمبر 9336 میں فرماتے ہیں, جو کوئی قبر والوں سے مدد مانگے, اپنی مشکلات میں اپنی مدد کے لیے پکارے, ان کی نظر و نیاز دے, ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں, کیونکہ وہ مشرک ہے, اور مشرک کی نہ امامت درست ہے, نہ اس کے پیچھے نماز, اور کسی مسلم کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. فتویٰ نمبر 9260 میں فرماتے ہیں, جو شخص غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے, یا غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے, یا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے, یا اس جیسی کوئی اور عبادت کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے, اگر وہ غیر اسلامی حکومت میں رہتا ہے, اس کو دعوت نہیں پہنچی تو وہ صرف جہالت کی بنا پر نہیں بلکہ نہ بات پہنچنے کی بنا پر معذور ہے. اور جو کوئی اسلامی ملک میں رہتا ہو اور اس نے رسول اللہ کے بارے میں سنا ہے, تو ایمان کی بنیادی باتوں میں جہالت عذر نہیں ہے, اس شرک میں اس کی جہالت ادھر نہیں ہے. فتویٰ نمبر 10685 میں فرماتے ہیں, جو شخص اللہ کی توحید, نبی کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے, بس وہ مسلم مومن ہے. اور جو شرکی اقوال یا شرکی افعال کرتا ہے جو کلمے کے منافی ہیں, یا علی مدد کلمے کے منافی, قبروں پہ چادر چڑھانا کلمے کے منافی, غیر اللہ کو پکارنا کلمے کے منافی, بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری, یہ قوالیے پڑھنا کلمے کے منافی ہے. فرماتے ہیں شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ, بس وہ کافر ہے اگرچہ کلمہ پڑھے, اگرچہ نماز ادا کرے, اگرچہ روزے رکھے, جیسا کہ مردوں کو مشکلات میں پکارتا ہے, ان کی تعظیم میں قربانی کرتا ہے, ایسے شخص کا ذبیحہ کھانا بھی جائز نہیں ہے. جب اس جمہوریت کی پٹی پہ چلے, یہ جمہوریت جس میں اہل ایمان 99 علماء ہوں, 99 شیخ الحدیث ہوں, 99 مسجد کے خطیب ہوں, اور 100 چکلے کی رنڈیاں ہوں, اگر اس جمہوریت میں ووٹنگ کرائی جائے گی تو 100 کا پلڑا بھاری ہوگا, 99 اللہ کے ولی کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا. جب جماعت اسلامی نے
اسلام لانے کے لیے اس جمہوریت کے راستے کو اختیار کیا. پھر منصورہ کے اندر محفل میلاد بھی برپا ہوئی, درباروں کے اوپر چادریں بھی چڑھائی گئی, حجویری کی خبر سے جلوس کا آغاز بھی ہوا. کیوں؟ یہ وہ طریقہ نہیں اسلام لانے کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ تھا. یہ اس طریقے سے الگ, یہ نظام اس طریقے سے الگ. اور یہاں پر کچھ کہتے ہیں جی آپ تو مصلحت کو نہیں سمجھتے. یہ تو مصلحت کا تقاضا ہے کہ ہم بریلویوں کو ساتھ ملا لیں, شیعوں کو ساتھ ملا لیں. مصلحت کی بات کرتے ہو تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مصلح اعظم اور کون ہے؟ آپ کے پاس آ کر کفار مکہ کہتے ہیں 6 مہینے کا کمپرومائز کر لو. پہلے 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کے لیے تیار. نبی سے پیاری زبان کس کی, نبی سے پیارا اخلاق کس کا, نبی سے پیارے داعی کون, نبی سے پیارے مبلغ کون, نبی سے پیارے اخلاق والے, میٹھی زبان والے, میٹھے قولوں والے کون؟ یہ کفار مکہ سارے رسول اللہ کے پاس اکٹھے ہو جاتے اور اکٹھے ہو کر 6 مہینے تک آپ کے درس سنتے, آپ کی تقریریں سنتے, آپ سے قرآن سنتے, آپ کے ساتھ رہتے. 95% تو ویسے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں. غلط ہے یا صحیح ہے؟ 95% ویسے کلمہ پڑھ لیتے. نہ بدر, نہ احد, نہ خندق, نہ کوئی جنگ نہ ہوتی, نہ حمزہ کے ٹکڑے ہوتے, نہ بچیوں کو طلاق ملتی, نہ آقا کے دانت ٹوٹتے, نہ آقا کا ماتھا پھٹتا, نہ آپ کو گڑھے میں گرایا جاتا, کچھ بھی نہ ہوتا. اور 6 مہینے میں جب 95 مسلمان ہو جاتے, حکمت کا تقاضا تھا بعد میں معاہدہ توڑ دیتے, کیا فرق پڑتا؟ لیکن حکمت تو تھی نا بغیر لڑائی جھگڑے کے. لیکن نہیں, یہاں حکمت یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ شیعہ رہے اور پھر اسلام کے غلبے کے لیے ہمارے ساتھ مل جائے, بریلوی اپنی قبر کو پوجتا رہے ولیوں کی اور پھر اسلام کے غلبے میں ہمارے ساتھ مل جائے. یہ تو اسلام کے ازلی ابدی دشمن ہے. آپ ایک گڑ لے لیں, گڑ سمجھتے ہیں نا جو گنے سے نکلتا ہے, ایک گڑ کی ڈھیلی لے لیں اور اس کو رکھ کے اس کے گرد کیڑیوں کو چھوڑ دیں اور کیڑیوں سے کہو کہ ذرا اس گڑ کی حفاظت کرنا, ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں. گھنٹے بعد آؤ گے, گڑ باقی ملے گا؟ کیڑیاں تو دشمن ہیں, گڑ کی چاٹ جائیں گی. جو یا علی مدد کہتا ہے, جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے, جو قبروں کی طواف کرتا ہے, جو اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑا مقام دیتا ہے, جو قرآن کو جھوٹا اور تحریف شدہ کتاب مانتا ہے, وہ بندہ اسلام کا دشمن ہے یا اسلام کا نافذ کرنے والا؟ اسلام کا نفاذ کا ایک ہی طریقہ, پہلے توحید کو خود سمجھو, پہلے توحید پہ خود عمل کرو. توحید میں سب سے پہلے توحید ربوبیت کو سمجھو, پھر توحید اسماء و صفات کو سمجھو, پھر توحید الوہیت کو سمجھو. اللہ اکیلا رب ہے, اللہ کی پیاری صفتیں ہیں, وہ صفتیں اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں آ سکتی. اللہ کی جو صفت ہے وہ صرف اللہ میں ہے. قرآن حکیم خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی کوئی مثال نہیں, اللہ کی کوئی مانند نہیں, اللہ کی کوئی مثال نہیں, اللہ کی کوئی مانند نہیں. اللہ کی صفت غیر میں نہیں آ سکتی. لیکن یہاں یہ ہمارے ہاتھ میں تفہیم القرآن سید مودودی صاحب کی جلد نمبر 2 ہے, صفحہ اس کا 505 ہے. 505 صفحے پر قرآن حکیم کی ایک آیت کی تفسیر میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس کی شرح میں لکھتے ہیں, اس کا ترجمہ ہے اللہ اکبر, جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. اس یہاں پر آدم میں جو روح پھونکنے کا ذکر ہے, جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں, اسی طرح اللہ کے ہاں روحوں کا ایک جہان ہے جس میں اللہ کی پیدا کردہ روحیں موجود ہیں. جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہیں, عالم ارواح میں ہیں. ان میں سے ایک روح اللہ نے آدم علیہ السلام پہ پھونکی. لیکن یہاں اس کی شرح کرتے ہوئے سید مودودی فرماتے ہیں, صفحہ 505 ہے, اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس اور پرتو تھا. حیات, علم, قدرت, ارادہ, اختیار, دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کا نام, جن کے مجموعے کا نام روح ہے, یہ دراصل اللہ کی صفات کا ایک ہلکا سا عکس ہے. اللہ کی صفات غیر اللہ میں نہیں آ سکتی. وہ اللہ اپنی صفات میں یکتا, اپنی ذات میں یکتا, اپنی عبادت میں یکتا. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی کوئی مثال نہیں. سب سے پہلے توحید کو سمجھا جائے, توحید کی دعوت دی جائے, توحید کی بنیاد پر اختلاف پیدا کیا جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, تمہارے لیے آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم تم سے بری, تم ہم سے بری,
ہم تم سے الگ، تم ہم سے الگ، کب تک؟ ہم تمہارے دشمن، تم ہمارے دشمن، ہم تمہارے منکر، تم ہمارے منکر، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کی توحید پہ ایمان نہ لے آؤ۔ غیر اللہ کو پکارنا، قبر والوں کو پکارنا، قبر والوں سے مدد مانگنا، یہی تو وہ شرک ہے جو کفار مکہ میں تھا۔ قرآن بیان نہیں کرتا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ اور جن کو پکارا جاتا ہے، جو قبر میں دفن ہو چکے، جو مردے ہیں، ان کو پکارا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، ان کو اپنے اٹھائے جانے کا بھی شعور نہیں ہے۔ سارا شرک کا دھندا اسی پہ چلتا ہے نا کہ یہ سارے زندہ ہیں، یہ سارے سب کچھ جانتے ہیں، یہ سارے سب کچھ مانتے ہیں۔ احمد رضا خبریلوی صاحب لکھتے ہیں ملفوظات میں، جب قبرستان پہ جاؤ کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے تو پینتیوں سے ہو کر جاؤ، سرہانے سے نہ جاؤ، تاکہ مردہ آنے والے کو آرام سے دیکھ سکے۔ اگر تم سرہانے سے جاؤ گے اس کو تکلیف ہوگی، مڑ کے دیکھنا پڑے گا کون آیا ہے۔ ان کا دھندا ہی یہ ہے۔ قبر پہ چیڑا بیٹھی ہے، چیڑا بیٹھا ہے، مرید آیا ہے، مرید نہیں آئی ہے۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ قبر پہ ایک ولی کی قبر کی زیارت پہ گئے، اونٹ پہ سوار ہو گئے۔ ولی قبر والا جس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور عدت گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس نے نیا قسم کر لیا ہو، جس کے بچے یتیم ہو گئے، جس کا مکان بٹ گیا، جس کی دکان کا بٹوارا ہو گیا، وہ اونٹ والے کے خواب میں آیا کہ آپ میری قبر پہ آئے ہو، بھوکے جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ آپ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ لے لو۔ یہ قبر پہ آئے تھے یا کسی ہوٹل میں گئے تھے؟ قبر والا اٹھا، مولانا زکریا صاحب خود لفظ ہے ان کے کتاب کے، قبر والا اٹھا اور اس نے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب یہ صبح اٹھے تو اونٹ ذبح ہو چکا تھا، انہوں نے گوشت بنایا، کھایا پیا، واپس جا رہے تھے، سامنے سے ایک نوجوان آ رہا تھا، تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا میرے باپ کے ہاتھ، قبر والے کے ہاتھ کچھ بیچا تھا؟ کہا خواب میں اونٹ کا سودا ہوا تھا۔ کہا یہ اس کے بدلے میں اصیل اونٹ تو لے لے۔ یہی تو شرک کا دھندا ہے، صوفیوں کا بھی، بریلویوں کا بھی، شیعوں کا بھی، کہ قبر والے سارے زندہ ہیں، ان کو سارا پتا ہے، روٹی مانگو روٹی مل جاتی ہے، پیسے مانگو پیسہ مل جاتا ہے، اور ہاتھ ملانا ہو تو ہاتھ بھی قبر پھاڑ کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور اگر طاہر القادری صاحب ملاقات کے زیادہ شوقین ہو جائیں تو رسول اللہ اپنی قبر سے نکل کر خود کراچی کے ایئرپورٹ پہ آ کے طاہر القادری کا استقبال بھی کر لیتے ہیں۔ یہ رسائل و مسائل جلد سوم سید ابو العلا مودودی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 260 ہے۔ 260 صفحے پر ان سے ایک شخص سوال کرتا ہے، کہا حضرت کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ اے ولی اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، کیا یہ درست ہے؟ یاد رکھنا یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، ہماری ان کے آگے ان کی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، صحیح مسلم ان کا تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں اللہ، ہم حاضر ہیں، لیکن ہاں جو یہ لات منات یہ عزا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا، یہ خود کسی چیز کے مالک نہیں، ان کا بھی مالک تو ہے، لیکن ان کو تو نے بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، یہ تجھ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں، یہ بانٹتے ہیں۔ یہی شرک تھا کفار مکہ کا۔ اور یہی سید مودودی صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ کسی قبر پر جائے اور چپ کے کہے اپنے دل ہی دل میں اے ولی اللہ یہ لے دے، اے ولی اللہ یہ کر دے، تو وہ پھر یہ شرک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اور ان بزرگوں کی سماعت برابری سمجھتا ہے، کہ جیسے دل ہی دل میں اللہ بھی دل میں پکارو نا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو اللہ سن لیتا ہے، تو دل ہی دل میں یا علی کہو تو یہ سن لیتا ہے۔ کہا اگر اس کا مطلب ہے پھر وہ اللہ اور بزرگوں کو برابر سمجھتا ہے، یہ تو جائز نہیں۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ آپ زور سے ان ولی اللہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کو پکارو، تو اس صورت میں عقیدے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی، عقیدے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں عقیدے میں خرابی کوئی نہیں ہوگی،
یہاں تو عقیدہ فوت ہو گیا جب آپ نے یہ اعتقاد رکھا کہ یہ قبر والے کچھ کر سکتے ہیں، یہ قبر والے کچھ لے سکتے ہیں، کچھ دے سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ تم جن کو پکارتے ہو، یا بہاول حق بیڑا دھک، یا علی مشکل کشا کشتی پار لگا دے، یا غوث آدم 12 سال ہو گئے ڈوبے ہوئے آخر پار لگا دے، تم جن کو پکارتے ہو ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضره، اللہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے تو یہ ٹال سکتے ہیں، اور اللہ ٹالنا چاہے، اللہ رحمت کرنا چاہے تو کیا اللہ کی رحمت میں یہ رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دو مجھے ایک اللہ کافی ہے۔ جن کو پکارتے ہو عباد امثالکم، یہ تو تم جیسے بندے ہیں، ان کے اختیار میں کیا ہے؟ آپ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے زور زور سے پکارو تو آپ کے عقیدے میں فرق نہیں آئے گا، آپ کے عقیدے کے اندر شرک داخل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرما دے، اللہ ہمیں ایمان کا فہم عطا فرما دے، اللہ ہمیں توحید کو ویسے سمجھنے کا سوچ اور فکر ہمارے اندر پیدا کر دے جیسے اس توحید کو رسول اللہ کے صحابہ نے سمجھا، اور پھر اس پر ویسے قائم رہنے کی توفیق دے جیسے نبی کے صحابہ قائم رہے، اور پھر جو اس توحید کو نہ مانے، جو اس توحید سے ٹکرائیں، اللہ ان سے ویسے ہی برات کی توفیق دے دے جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ نے اپنے مشرک رشتہ داروں سے برات کر دی۔ عمر ابن خطاب نے یہی تو کہا تھا، اے اللہ کے نبی ان دشمنوں سے جزیہ نہ لو، آج بدر کا دن ہے، فرقان کا دن ہے، مجھے میرے دو عثمان کو عثمان کے دے دو، ہم ان کی گردنیں کاٹ دیں تاکہ فرق ہو جائے۔ جو توحید کو سمجھ کے اس پر آ جاتا ہے اور اس کا مخالف، اس کا بے شک سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتا تو اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں، نہ جہاد کے نام پہ، نہ سیاست کے نام پہ، نہ ووٹنگ کے نام پہ، نہ چندے کے نام پہ، نہ قربانی کی کھالوں کے نام پہ، ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی بدر میں آنے والے اپنے اس بھائی جو کافر تھا اور اس کو ایک مسلمان باندھ رہا تھا، اس کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے اس کو ذرا زور سے باندھنا، اے میرے بھائی، باندھنے والے سے کہہ رہا ہے اے میرے بھائی اللہ کے دشمن کو ذرا زور سے باندھنا، اس کی ماں کے پاس بڑا مال ہے، ہمیں جزیے میں بہت کچھ ملے گا۔ تو جو سگا بھائی بند رہا تھا اس نے چیخ کر کہا میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا سگا بھائی ہوں، میں تیری ماں جایا ہوں، مجھے چھوڑ کر تو میرے دشمن کو بھائی کہہ رہا ہے۔ کہا نہیں، تو توحید کو نہیں سمجھتا، تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا بھائی تو وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ عام آدمی اگر وہ اللہ کی صفات کا علم رکھتا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہے کہ تفہیم القرآن کے اندر جو غلطیاں ہیں اور وہ عقیدے کی غلطیاں ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں ہیں، اگر وہ بنیادی علم ہی نہیں رکھتا ہے اور وہ اس کو پڑھتا ہے تو یہ اس کی گمراہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے اس تفسیر کو پڑھا جائے جس میں غلطیاں نہ ہو، اور بنیادی طور پہ یاد کر لیجئے، ایک چیز کو آپ کو یاد کرواؤں گا، یہاں پر اختلاف رفع دین آمین فاتحہ کا اختلاف نہیں ہے، ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنے کے اختلاف نہیں ہے، یہ تو بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے کہ سید مودودی صاحب کہتے ہیں انسان میں جتنی صفتیں ہیں وہ اللہ کی صفتوں کا عکس ہے، یہ تو عقیدے کا بگاڑ اور عقیدے کی بربادی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اس گندگی کو الگ کر سکتا ہے، پھر وہ شوق سے پڑھے، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، اس میں اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی اس بنیاد کو ہی نہیں سمجھتا، اس کو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اور اس کو پڑھ کے وہ غلط کو ٹھیک سمجھ لے اور عقیدے کو برباد کر بیٹھے، جیسے اللہ کی صفات کا ذکر ہے، عرش کا ذکر ہے، عرش کا انکار کرتے ہیں اور مختلف صفات پر تعویل کرتے ہیں، تو اگر کسی کو یہ علم ہے تو وہ پڑھے، اور جس کو یہ علم نہیں وہ اس سے بچے۔ اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے اور اس کے مخالف عقیدے رکھتے ہیں ان کے کیا عقیدے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جتنی صفتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اہل سنت اس کو من و عین تسلیم کرتے ہیں، جیسے آ گیا ویسے ہی مانتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کی تعطیل نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، اور اس کو اللہ کی
صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، جیسے سید مودودی صاحب نے یہاں دی کہ بندے میں جو صفات ہیں یہ اللہ کی صفات کا عکس ہے، یہ تشبیہ ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قرآن میں آ گیا اللہ کے عرش کا ذکر، تجری بأعیننا، مختلف صفات کا ذکر آتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ کا ذکر ہے، قدم کا ذکر ہے۔ اب جیسے ہے ہم ویسے مانتے ہیں۔ اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کے لیے کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جتنا آ گیا اتنا ہم مان لیتے ہیں۔ اہل سنت کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش پہ مستوی ہونا ہمیں معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، کیسے؟ اس کی مثال ہی کوئی نہیں، کیسے کیسے کہا جائے؟ اس کی کوئی مانند نہیں، لیس کمثلہ شیء، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تفہیم القرآن ہے، 6 جلد ہے، صفحہ 333 ہے۔ اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو کہتے ہیں جاء ربک، اصل الفاظ ہیں جاء ربک، جن کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے اللہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی صفت کا تعطل کیا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اللہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہی نہیں۔ حدیث بتاتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، قرآن کی اسی آیت کی شرح بن جاتی ہے وہ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل آخری پہر اپنے عرش معلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے۔ کیسے؟ ہمیں شریعت نے نہیں بتایا، ہم کھریدتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے نہیں لگتے، جتنی بات آ گئی اتنی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ آتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کا انکار نہیں کرتے کہ نہیں وہ تو نہیں آئے گا یہاں، یا ویسے جہاں عرش کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے کہ عرش سے مراد جو ہے وہ تخت سلطنت ہے یا کچھ اور اس طرح کی چیز ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ جس طرح آسمان سے آ گیا، اللہ نے بتا دیا، قرآن میں آ گیا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تعطیل کرنا بھی ناجائز ہے، تشبیہ دینا بھی ناجائز ہے، اور تاویل کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہ ایک سوال ہے سید مودودی صاحب کی کتاب، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، خلافت و ملوکیت، اس کے بارے میں کہ اس میں انہوں نے حضرت عثمان، حضرت معاویہ اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارے میں، ان کی حکومت اور ان کے جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، بحث کی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے عدول ہیں۔ میں اور آپ اس لائق نہیں کہ ہم کھڑے ہو کر ان پر کلام کریں، ان کے کیڑے نکالیں، اور ان کے جتنے واقعات موجود ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ہیں۔ قرآن اور حدیث کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، لیکن تاریخ یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ سید مودودی صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر تم تاریخ کے واقعات کو حدیث کی طرح ٹٹولنا چاہو گے، حدیث کی طرح چیک کرنا چاہو گے، اس پر بھی ائمہ حدیث کے ان اصول و قواعد کو لاگو کرو گے تو 90% تاریخ برباد ہو جائے گی، تاریخ بچے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا اس پہ اگر تم کہو کہ جو آپ نے یہ تاریخ کی روایت سنائی ہے اس کا راوی جو ہے جس سے بیان کر رہا ہے اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوا، تو اس پر وہ حدیث کے قوانین کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ایک طرف آپ کو دکھ ہے کہ 90% تاریخ برباد ہو رہی ہے، اور ہمیں دکھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ کو تاریخ کا غم ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی توہین کا غم ہے۔ اور جو قصے اس تاریخ کے حوالے سے، چونکہ تاریخ اس میں شیعوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بات میں لکھی ہوئی ہے، اس میں حضرت علی، حضرت معاویہ کی توہین، حضرت عثمان کی توہین اتنی ہے کہ یہ پورا صفحہ میں نے بھرا ہوا ہے پڑھ پڑھ کے، اگر اسی کو سنانا شروع کر دوں تو یہاں پر شاید رات گزر جائے۔ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور میں صفحہ 164 ہے، میں 1-2 حوالہ آپ کو دے دوں۔ صفحہ 164 پہ لکھتے ہیں
حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے 4 افعال ایسے ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہے۔ ایک یہ ان کا اس امت پر تلوار سونت لینا کہ انہوں نے امت کے سروں پہ تلوار ڈال لی اور مشورے کے بغیر حکومت پہ قبضہ کیا، یہ کسی کے اندر ایک بھی ہو تو وہ اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اب کیا خیال ہے معاویہ کے اندر وہ 4 گناہ آپ منوا رہے ہو تو نعوذ باللہ پھر اس کی ذات کیا ہوگی؟ اور اس کی اساس ساری تاریخ ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں عثمان نے اپنے قریبیوں کو کسی کو 5 لاکھ درہم دے دیے، کسی کو کتنے درہم دے دیے۔ حضرت معاویہ نے اپنے ہاتھ سے مسلمان قتل کیے، حضرت معاویہ نے حضرت علی پر لعنتیں کی، خطبے کے اندر لعنت کرنا شروع کر دی، اور مختلف چیزیں، مختلف بکواسات جو تاریخ کے ذریعے صحابہ پر کی گئی، جس کا اصل مقصد کیا تھا شیعوں کا کہ جب صحابہ کی ذات اور خاصتاً عثمان اور معاویہ کی ذات پر داغ اور دھبے لگ جائیں گے تو معاویہ قرآن کا کاتب ہے، عثمان نے قرآن کو نشر کیا ہے، جب ان دو کی ہستی ہی خراب ہو گئی تو جو قرآن لکھا گیا ان کے ذریعے وہ کیسے محفوظ رہے گا؟ اصل سازش یہ ہے۔ لیکن یہاں پر سید مودودی صاحب نے جو بہت بڑی ٹھوکر کھائی اور ظلم کیا اہل سنت پر وہ یہ کہ حضرت عثمان اور معاویہ کے خلاف تاریخ میں جتنی غلط باتیں منقول تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے بڑے تم طراق سے پیش کی کہ معاویہ نے یوں کیا، پیسے سے لوگوں کو خریدا، فلاں کیا۔ لیکن جب وہی معاملہ حضرت علی کے بارے میں آیا تو فوراً کہتے ہیں کہ تاریخ میں 2 طرح کے واقعات ملتے ہیں، ایک واقعہ حضرت علی کی شان کے خلاف ہے اور ایک واقعہ حضرت علی کی حمایت میں ہے، ان کی شان میں ہے۔ صفحہ 347 پہ لکھتے ہیں جب دونوں طرح کی روایات موجود ہیں اور سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو آخر ہم ان روایات کو کیوں نہ ترجیح دیں جو حضرت علی کے مجموعی طرز عمل سے مناسبت رکھتی ہوں، اور خواہ مخواہ وہی روایات کیوں قبول کریں جو ان کی ضد نظر آتی ہوں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ وارضا کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ پیمانہ عثمان اور معاویہ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ عثمان اور معاویہ کے لیے بھی وہی پیمانہ مقرر کیجئے جو آپ نے علی کے لیے کیا ہے، علی کے لیے کوئی اور پیمانہ۔ عثمان و معاویہ کو آپ ظالم، قاتل اور اللہ کی پوری حدود کو تبدیل کرنے والا بنا دیں۔ اگر اس تاریخ پہ بھروسہ کر لیا جائے، میں آپ کو تاریخ سے ایسے واقعات دکھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے اور نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت کی، اور آیت کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے یہ آیت پڑھی افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے ان کی تعریف کے جملے اللہ کے نبی کی زبان سے لات منات عزیٰ کے لیے نکلے۔ جب آپ نے سجدہ کیا کفار و مشرکین خوش ہو گئے، آپ کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا تاریخ کی اس روایت کو بھی مانو گے؟ تاریخ میں تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے گھر میں گئے اور زید کی بیوی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، صرف تاریخ کا منہ دکھانے کے لیے اس ظلم کو نقل کر رہا ہوں کہ زید کی بیوی مختصر ترین لباس میں آپ کے سامنے آ گئی، بہت مختصر لباس، ابھی وہ پردہ نہیں کر سکی تھی، آپ داخل ہوئے اور آپ کے سامنے آ گئی اور آپ اس کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ حضرت زید آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں آئے، مجھے پتہ لگا، میری بیوی نے بتایا اور میری بیوی مختصر لباس میں آپ کے سامنے آ گئی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کو بھا گئی ہو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ اس ظلم کو بھی تسلیم کرو گے؟ یہ بھی تاریخ میں ہے۔ آپ کو یہ غم ہے تاریخ برباد ہو رہی؟ تاریخ نے تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا، صرف تاریخ نے نہیں باندھا۔ علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب، اس کے اندر بھی یہی قصہ موجود ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر گئے اور ان کی نظر زید کی جوروں پر پڑ گئی، جو آپ کو بھائی آپ حالت سکر میں تھے، وہ زید کے لیے حرام ہوگی، آپ کے لیے حلال ہوگی۔ اس بکواس کو بھی تسلیم کرو گے؟ تو جو سید مودودی صاحب نے معیار مقرر کیا علی کے لیے، وہی معیار عثمان اور معاویہ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ شیعوں کو راضی کرنے کے لیے خلافت و ملوکیت تو نہیں لکھی کہ جو بکواس شیعہ کرتے ہیں صحابہ کے خلاف وہی ساری اٹھا کر ایک کتاب کے اندر پیش کر دی؟ داڑھی کے بارے میں سوال ہے کہ اس کو بڑھانا چھوڑ دینا فرض ہے؟ یہ سنت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہونے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا واعف اللحیٰ، اپنی داڑھیوں کو معاف کرو، اپنی داڑھیوں کو لٹکاؤ۔
وفر اللحا، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، زیادہ کرو، ان کو چھوڑ دو. اور اس پر بھی مودودی صاحب نے رسائل و مسائل یہ ہمارے پاس پڑھی ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ داڑھی بڑھانا اور لمبی لمبی داڑھیاں رکھنا اور اس پر زور دینا، یہ نہ صرف یہ کہ عادت رسول کو سنت رسول بنانا ہے، بلکہ اسلام میں بہت بڑی تحریف اور بدعت ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سید مودودی صاحب کیا منکرین حدیث میں تھے یا منکرین حدیث کے لیے دروازے کھولنے والے تھے؟ منکرین حدیث میں سے نہیں تھے. انہوں نے منکرین حدیث کا رد لکھا، لیکن ساتھ ساتھ منکرین حدیث کے لیے وہ چور دروازے کھولے کہ منکرین حدیث نے بھرپور طریقے سے امت کے مسلمانوں پر حملہ کیا. اور کئی جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا مجموعہ ہم تک پہنچا ہے یہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ انسانوں سے انسانوں تک پہنچنے والا ایک علم ہی ہے نا. یہ رسائل و مسائل حصہ اول ہمارے پاس ہے. اور کہتے ہیں یہ جو سند جس سے حدیث پہچانی جاتی ہے کوئی واحد ذریعہ نہیں ہے حدیث کو پہچاننے کا، اور بڑے ذریعے ہیں. کچھ حدیثوں کو محدثین ضعیف کہہ دیتے ہیں لیکن اصل میں وہ صحیح ہوتی ہیں، کچھ حدیثوں کو محدثین صحیح کہہ دیتے ہیں اصل میں وہ ضعیف ہوتی ہیں. اگر یہ دروازہ کھولو گے تو قرآن بھی نہیں بچے گا. قرآن کو کس نے لکھا؟ اگر حدیث اس لیے کنڈم کر دیتے ہو کہ انسانوں سے انسانوں تک پہنچنے والے مجموعے کا نام ہے تو قرآن کو کس نے لکھا؟ انسانوں نے حفظ کیا، انسانوں نے لکھا. پھر شیعوں کی بات مان لیجئے کہ انہوں نے کہا اصل قرآن کی 17,000 آیات ہیں اور ابو بکر عمر عثمان نے مل کر 2/3 قرآن نکال دیا. جو حدیث سند سے ثابت ہے محدثین کے اصول کے مطابق وہ تسلیم کی جائے گی. اسی طرح بخاری پر ان کے بڑے اعتراضات ہیں. وہ بخاری جس کو امت نے اجماع کے ساتھ یہ مقام دیا ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، کہتے ہیں کوئی شریف النفس بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں ساری ٹھیک ہیں. میرے علم میں نہیں، میرے علم میں نہیں. کیا جماعت اسلامی کے علاوہ تمام دوسری جماعتیں غیر اسلامی ہیں؟ بھائی کوئی بھی جماعت ہو، نام سے کچھ نہیں ہوتا. یہ نام تو آپ رکھ لو، میں رکھ لوں، کوئی بھی رکھ لے. جو جماعت توحید پر کاربند ہے، موٹا سا سور یاد کر لے. پہلی بات لا الہ الا اللہ کو خود سمجھتی ہے، اس کے کارکن لا الہ الا اللہ کو سمجھتے ہیں، نمبر 1. پھر اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اتفاق اور اتحاد اور اختلاف پیدا کرتے ہیں. ان کا اتحاد و اتفاق اس توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کی وہ دعوت دیتے ہیں. نہ وہ چندے کے لیے مشرکوں کو ساتھ لگاتے ہیں، نہ ووٹ کے لیے مشرکوں کو ساتھ ملاتے ہیں، نہ قربانی کی کھالوں کے لیے مشرکوں کو ساتھ ملاتے ہیں، نہ الیکشن میں سیٹوں کے لیے کبھی پیپل پارٹی سے، کبھی ایم آر ڈی سے، اور کبھی نون لیگ سے، اور کبھی قاف لیگ سے. کسی سے وہ اتحاد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ. اس توحید کو مانو گے تو کام چلے گا. جو یہ عقیدے رکھتی ہے وہ اسلامی ہے، اور جو یہ عقیدے نہیں رکھتی وہ شیعوں کو بھی بھائی کہتی ہے، بریلویوں کو بھی بھائی کہتی ہے. وہ 1000 دفعہ نام جماعت اسلامی کا لیبل لگا لے، اس کے اندر اسلام نہیں ہے. اقامت دین کے لیے جماعت اسلامی میں رہ کر ہی کام کرنا ہے؟ بالکل نہیں. جب ان کی یہ باتیں اور یہ عقیدے دو ٹوک واضح ہو گئے کہ وہ شیعوں کو ان کے عقیدے اور مسلک پر باقی رکھتے ہوئے، یہ لفظ قابل غور ہے کہ شیعہ اپنے مسلک اور عقیدے پر باقی رہے اور پھر جماعت اسلامی میں آ جائے، یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے. اہل توحید ایسی جماعت میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے جہاں پر اہل شرک اور اہل کفر بھی موجود ہوں. اہل توحید تو جہاں بھی ہوں گے صرف ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے جو خالص لا الہ الا اللہ کے اقرار کریں گے اور اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر محبت اور دشمنی کریں گے، وہ دشمنی باپ سے ہو یا قوم اور قبیلے سے. کوئی جماعت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہی حق پر ہے؟ جو توحید پر ہے، رسول اللہ کی اتباع پر ہے، وہ حق پر ہے. جس نے ملاوٹ کر رکھی ہے وہ حق پر نہیں ہے. سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ الگ الگ تھے؟ سلف صالحین سے مراد ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، یہ سارے سلف صالحین ہیں اور یہی اہل سنت ہیں جن کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور میری سنت. قیامت تک اگر اس کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. جو اس قرآن و سنت میں کسی کے فہم کو داخل کر دے، اگر ہم بھی آپ سے یہ کہنا شروع کر دیں سید مودودی کو چھوڑو اور نذیر حسین دہلوی کی بات مان لو، سید مودودی کو چھوڑو اور
امام بخاری کی بات مان لو، امام مسلم کی بات مان لو، فلاں کے پیچھے چل پڑو، فلاں کے پیچھے، تو ہم بھی پھر ان جیسے ہی ہو گئے۔ سچ وہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہر بندہ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، وہ سید مودودی ہو، وہ قاسم نانوتوی ہو، وہ رشید احمد گنگوہی ہو، وہ محدث نذیر احمد دہلوی، کوئی ہو، سب غلطی کے پتلے ہیں، سب سے غلط بھی اور ٹھیک بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر غلطیوں سے پاک ہے تو محمد الرسول اللہ۔ ہر کسی کی بات لی جا سکتی ہے، ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، سید مودودی کی بات کو سینے سے بھی لگایا جا سکتا ہے اور ٹھوکر بھی ماری جا سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سینے سے لگایا جائے گا، ٹھوکر نہیں ماری جائے گی۔ وہ بات آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، جیسے سید مودودی صاحب نے، یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل ہے، اس کے اندر ان سے سوال کیا جاتا ہے دجال کے بارے میں، صفحہ اس کا 35 ہے، اور 35 صفحے پہ ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے اور 3-4 سوالات لکھ کر بھیجتا ہے، 4 سوال ہیں، ان میں چوتھا سوال یہ ہے، کانا دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چلتا؟ رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ 35 اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ کانا دجال وغیرہ صفحہ 37 پر جواب ہے، ترجمان القرآن رمضان شوال 64 ہجری ستمبر اکتوبر 1945 کے حوالے سے۔ یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہیں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اب سوال کرنے والا بھی باز نہیں آیا، اس نے پھر سوال کر دیا کہ جناب کسی نے آپ سے سوال کیا تھا کانے دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید میں ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چل رہا؟ اس کا جواب آپ نے یہ دیا، کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کم از کم 30 حدیثیں دجال کا تذکرہ کرتی ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور فلاں فلاں کتابوں میں یہ روایات ہیں۔ سائل نے پھر سوال کر دیا، اب پھر جواب دیتے ہیں۔ اب جواب کا رنگ بدل گیا، کہا میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید ہے، حالانکہ اوپر وہ موجود ہے کہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، لیکن جب انہوں نے حدیثوں کا حوالہ دیا تو فوراً بدل کے کہتے ہیں میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں قید ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ فتنہ دجال برپا ہونے والا ہے، تو اس کے متعلق نماز میں بھی دعائیں مانگتا ہوں۔ اب یہ بات کہ دجال کا کہیں قید ہونا افسانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیں وہ حدیث ہوتی ہے محدثین کے نزدیک، آپ کوئی کام کر کے دکھائیں وہ بھی حدیث ہوتی ہے، اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے یا کوئی لفظ کہے جائیں اور آپ اس کی تصدیق کریں، اس کا انکار نہ کریں، کیونکہ اگر غلط بات ہوگی تو آپ انکار کر دیں گے نا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے آپ بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہہ دیا ماشاء اللہ و شیخ، جو اللہ چاہے جو رسول اللہ چاہے، آپ نہیں چپ کر سکے، فوراً کہا وہ کیا ہے، یہ نہ کہے بلکہ یہ کہے ماشاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میں اور اللہ مل کے چاہوں، اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کے برابر بنا دیا۔ نبی غلط بات پہ خاموش نہیں ہو سکتے۔ اور ابو داؤد میں تمیم داری کی روایت تفصیلی ہے جس کے اندر وہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی پورا قصہ سناتے ہیں، عیسائی عالم تھے مسلمان ہونے سے پہلے، انہیں کسی نے سنایا، وہ جزیرے پہ گئے، وہاں پہ سمندر میں طوفان آیا، جزیرے پہ پہنچے، وہاں ایک عورت تھی، آگے محل تھا، محل میں داخل ہوئے، وہاں دجال تھا، اس نے سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اگر یہ غلط ہوتا آپ اس کی تکذیب کر دیتے، آپ اس کا رد کر دیتے، بلکہ آپ نے وہ کھڑے ہو کر سنا اور آ کر پھر اپنے صحابہ کو سنایا۔ جو آپ کے سامنے پیش ہو آپ اس کا رد نہ کریں، وہ تقریری حدیث ہے۔ ایک صحابی نے فجر کی نماز کے بعد 2 سنتیں ادا کی، آپ نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا جی میری نماز رہتی تھی، سنتے میں پہلے نہیں پڑھ سکا تھا، آپ چپ ہو گئے۔ جس عمل کو دیکھ کے آپ چپ ہو جائیں وہ تقریری حدیث بن جاتا ہے۔ کوئی حضرات کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ کے نبی نے صرف نقل کیا نا، آپ نے اس کی تصدیق تو نہیں کی، آپ نے اس کو صحیح جانا تو نقل کیا، غلط ہوتا تو رد کر دیتے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ جو اس کا قید ہونا ہے یہ افسانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی تصدیقات کی باتیں افسانے نہیں ہوا کرتے، یہ رسول جو بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اس سے کھل کر مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں ترجمان القرآن کے اندر سید مودودی صاحب کہ یہ جو دجال وغیرہ کی باتیں ہیں حضور کو اپنے زمانے میں، یہ ترجمان القرآن ربیع الاول 1365 ہجری کا،
حضور کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا 1350 برس کی تاریخ نے ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہ تھا۔ اب ان چیزوں کو اس طرح نقل و روایت کیے جانا کہ گویا یہ بھی اسلامی عقیدے ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے، نہ اسے حدیث کا صحیح مفہوم کہا جا سکتا ہے۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات میں نبی کے قیاس و گمان کا درست نہ نکلنا ہرگز منصب نبوت پر طعن کا موجب نہیں بنتا۔ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ کیا امام بخاری شافعی تھے؟ امام بخاری اور امام تھے، امام شافعی اور امام تھے بھائی۔ بعض حالات میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، جیسے مجبوری کے حالات میں خنزیر حرام، تو کیا ایسے حالات میں متع بھی حلال ہو سکتا ہے؟ خنزیر اللہ نے حرام کیا اور خود ہی اس کی اجازت بھی دی۔ تم پر حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، لیکن جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغین ولا عاد، نہ باغی ہو نہ جان کے گناہ کرنے والا ہو، وہ پھنس جائے زندگی بچانے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے وہ اس میں سے کھا کر چند لقمے اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے، اس میں سے کھا کر اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ اب متع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اللہ نے خنزیر کو حرام دیا تو ساتھ اس کی ایک صورت حلال کی بیان کر دی، لیکن متع کے حلال ہونے کی کوئی صورت حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمارے سامنے اور ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہاں، سید مودودی صاحب نے ایک صورت نکالی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جہاز میں سفر کر رہا ہو اور جہاز میں سفر کرتے کرتے وہ جہاز شکار ہو جائے طوفان کا، طوفان آ جائے اور طوفان میں وہ پھنس جائے، اور پھنسنے کے بعد وہ ایک ایسے جزیرے پہ جا کر پہنچے جس جزیرے پہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی دنیا نہ ہو، کوئی انسان اور دنیا وہاں پہ نہ ہو، صرف اکیلا ایک بندہ اور ایک عورت، یہ دونوں وہاں پر پہنچ گئے۔ آبادی بھی ان کے قریب نہیں ہے، قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں، ایک پھٹے پر بیٹھ کے اکیلے پہنچے ہیں۔ اب وہاں پہنچ کے کوئی مولوی نہیں نکاح پڑھانے والا، کوئی کچھ نہیں، تو اگر یہ آپس میں ایجاب و قبول کر کے ہم بستری کر لیں اور اپنا معاملہ چلاتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ اب یہ طوفان کوئی دنیا میں آیا آج تک؟ آن دی ریکارڈ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مودودی صاحب کے اپنے ذہن میں کہیں طوفان آ کے اور پھٹا ٹوٹ گیا ہو تو الگ بات ہے، آن دی ریکارڈ ایسا کوئی وجود نہیں۔ پھر عقل بھی سلامت ہے ہماری، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک چھوکرا ایک چھوکری، دو ہی ہیں، طوفان آیا ٹوٹا، وہاں پہنچے، قرب و جوار میں آبادی بھی نہیں ہے، انہیں نہ کھانے پینے کی فکر ہوگی، نہ انہیں رات کے سونے کی فکر ہوگی، نہ ان کو جنگلی جانوروں سے بچاؤ کی فکر ہوگی، نہ ان کو روٹی پانے کی فکر ہوگی، نہ ان کو یہ فکر ہوگی کہیں گاؤں میں پہنچے سب سے پہلے یہی فکر چڑھی ہوئی ہوگی کہ پہلے ایک کام تو مکائیے نا، اگلا پھر دیکھیں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اسی بنیاد کو اٹھا کر شیعوں نے پھر لکھا کہ ایک بہت بڑے اہل سنت عالم نے یہ اس طرح کی صورت پیش کی ہے، اور شیعہ حضرات بھی انہی حالات میں متع کو جائز کہتے ہیں۔ تو یہ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے، جیسے یہ خلافت و ملوکیت پوری شیعہ حضرات کو راضی کرنے کے لیے لکھی گئی، اسی طرح یہ مسئلہ بھی جو بیان کیا گیا وہ شیعہ حضرات کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس پوری کتاب میں شیعہ حضرت معاویہ کو کافر کہتے ہیں، حضرت یزید کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں، اور اس پوری کتاب میں معاویہ اور عثمان کی ایسی گھناؤنی شکل پیش کی گئی ہے تاریخ کے حوالوں سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ وہ گند جو اس کے اندر پیش کیا گیا ہے، ایک عام آدمی کے بارے بیان کیا جائے تو انسانیت شرما جائے گی، کجا قرآن کے نقل کرنے والے کے بارے میں یہ کچھ لکھا جائے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ شیعوں کو راضی کرنے کے لیے۔ خلافت و ملوکیت سید مودودی صاحب نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، خیبر کے موقع پر گھریلو گدے بھی حرام ہوئے اور متع بھی حرام ہوا۔ اب اگر کسی کے پاس حدیث نہیں پہنچی، وہ بے علمی کے اندر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ہمارے لیے حجت نہیں۔ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ گئی، دیٹس آل۔ آپ کی حدیث آنے کے بعد کسی کا قول ہمارے لیے حجت ہے۔ اچھا شیخ صاحب، سوال یہ ہے، تو آج کل جماعت اسلام ہے، پانی دیجیے۔ جہاں بھی ہے،
وہ بھی اسی منہج پر کام کر رہے ہیں یا کوئی توحید کے لیے، یا کیا اس میں ہم لوگ کام کر سکتے ہیں؟ بھائی توحید پر کہاں کام کر رہی ہے؟ کبھی وہ قبروں کی چادریں چڑھاتی ہیں، کبھی وہ علی حجویری کے دربار پہ پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، قاضی حسین صاحب کی صدارت کے اندر پاکستان سے جلوس نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ بریلویوں کو ساتھ ملا لیتی ہیں، کبھی وہ شیعوں کو گلے لگا لیتی ہیں۔ اب جو پاکستان کے اندر یہ سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تنظیم بنی ہے، اس کے اندر ساجد نقوی، قاضی حسین صاحب صدر ہیں، ساجد نقوی نائب صدر ہیں۔ متحدہ مجلس عمل جو بنی ہے، قاضی صاحب صدر ہیں، پہلے نورانی صدر تھا، قاضی صاحب صدر ہیں، ساجد نقوی نائب صدر ہے۔ ساجد نقوی شیعوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا۔ تو اسلام کی جب بات ہوگی تو وہاں تو اہل شرک اور کفر کو نکال دیا جائے گا۔ جہاں پر اہل شرک اور کفر آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہیں تو آپ کون سا اسلام لانا چاہتے ہو؟ اور وہ تو لکھ دیا مودودی صاحب نے، اسی مکاتب کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر میں ایران میں ہوتا تو پھر میں وہاں پر یہ مانتا کہ ایران کا قانون جو ہے وہ فقہ جعفری بننا چاہیے، جو کفر کا پلندہ ہے، کیونکہ وہاں کی جمہوریت کے حوالے سے وہاں پر جو چیز غالب ہے، جن کی اکثریت ہے، وہ سارے یہی ہیں۔ میں وہاں پر کبھی بھی اگر میں ایران کا باشندہ ہوتا تو ہرگز یہ مطالبہ نہ کرتا کہ یہاں ملک کا پبلک لا جعفری فقہ پر مبنی نہ ہو، یہ کبھی میں مطالبہ نہ کرتا۔ میں کاتب سید ابو الاعلی مودودی حصہ دوم، میں یہی مطالبہ کرتا کہ ایران میں جب ہوتا تو پبلک لا فقہ جعفری بنتا، بلکہ صرف یہ کہتا کہ میرا پرسنل لا میرے لیے محفوظ رہنا چاہیے۔ جب آپ جمہوریت کے ذریعے ان کو یہ حق دے رہے ہو کہ ان کا لا بنے، ان کے لا میں تو علی سے مدد مانگنا جائز ہے، ان کے لا میں علی رضی اللہ عنہ وہ رب کی صفات پر، وہ ایک ذاکر کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنےہا، نہ خدا تو جدا اکھنےہا، نہ ہم علی کو خدا مانتے ہیں نہ خدا سے جدا مانتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں یا علی مدد، علی دم دم کے اندر نہیں سنا آپ نے؟ قوالی ہے انڈیا پاکستان کے درباروں میں چلتی ہے، علی دم دم کے اندر دھما دھم مست کے اندر علی کا پہلا نمبر، اوتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی عقیدے میں علی ہر دم میں ہے۔ دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو۔ دم کسے کہتے ہیں؟ زی روح کو کہتے ہیں۔ ہر روح میں علی حلول کر چکا ہے۔ صوفی کہتے ہیں اللہ دم دم کے اندر دھما دم مست کے اندر، کہ ہر روح میں اللہ ہے، نہ اللہ ہر روح میں ہے نہ علی ہر روح میں ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہے اور علی اللہ کی جنتوں میں ہے، برزخ کی زندگی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی یہودی یا عیسائی عالم آپ کی جب قرآن کی وحی ہوتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا، معاملہ یہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر وہ آپ کے لیے کچھ لکھا کرتا تھا اور پھر بعد میں مرتد ہو گیا، اور جب وہ اپنے باسیوں کے پاس گیا اور اس نے وہاں جا کر کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں لکھتا تھا وہی پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، انہیں اور کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کی یہ توہین کی، تو وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد ان کے عیسائیوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب دفن کیا، وہ دفن کر کے واپس لوٹے، صبح آئے تو اس کی لاش باہر پڑی تھی، اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ مسلمان سے مرتد ہوا ہے نا، اس نے اس کی بے حرمتی کی ہے۔ انہوں نے اور گہرا کھڈا مار کے اس میں دفن کر دیا۔ اگلے دن آئے تو پھر لاش باہر پڑی تھی۔ انہوں نے پھر مزید گہری قبر جتنی کھود سکے کھودی۔ اگلے دن آئے تو زمین نے اس گستاخ رسول کو قبول نہیں کیا اور باہر پھینک دیا۔ تو جب مسلمان کمزور ہوتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے گستاخوں سے خود بدلہ لے لیتا ہے۔ وہ باہر پڑا رہا اور جانور اس کو چیر پھاڑ کے کھا گئے۔ بس ہو گیا۔ کوئی سوال نہیں ہے۔ مودودی صاحب عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، آخر کیا تھے جو اس طرح بے لاگ تبصرے اپنی کتاب میں کرتے رہے؟ مودودی صاحب ایک عالم تھے اور انسان ہونے کے ناطے انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک کام بھی کرتا ہے۔ انہوں نے تفسیر قرآن کے اندر قبر پرستی کا رد بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنا ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ نہ وہ محدث تھے نہ وہ مفسر تھے، ایک عالم تھے جن کی بات کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں اور کچھ باتیں غلط بھی ہیں۔ انسان چاہے اللہ پر ایمان لائے یا انکار کرے، اللہ کو سجدہ کرے یا پتھر کو، عمدن کرے، وہ دراصل اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے۔
کہتے ہیں تفہیمات کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اگر یہ الفاظ ہیں کہ انسان چاہے اللہ پر ایمان لائے یا اللہ کا انکار کرے، اللہ کو سجدہ کرے یا پتھر کو کرے، انسان عمدن کرے لیکن وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو پتھروں کو سجدہ کرنے والا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. اگر یہ عبارت ہے اس میں تو یہ عبارت غلط ہے. یہی تو صوفیہ کہتے ہیں، پھینک کنکر نکلے شنکر، جتنے کنکر اتنے شنکر، ہر چیز میں وہ اللہ مانتے ہیں. اگر یہ عبارت ہے تو یہ غلط ہے. میرے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں اولین اسلام کا جو شورا کا نظام تھا اس کی ایک سدھری ہوئی شکل جمہوریت تھی. جمہوریت ہے. ہائے پیارے بھائی، جمہوریت کی تعریف ہی نہیں جانتے پھر آپ. گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی. بندوں پر بندوں کی حکومت، بندوں کے ذریعے، اس کا نام جمہوریت ہے. گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی. بندوں کی حکومت، بندوں کے اوپر، بندوں کے ذریعے، یہ جمہوریت ہے. اور مالی کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ الہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے، رب ہے. بندوں پر بندوں کی حکومت نہیں، بندوں پر بندوں کے رب کی حکومت، رب کے قانون کے مطابق. یہ اسلام ہے. جمہوریت تو ابتدا سے اسلام کے ساتھ یوں ٹکر کھاتی ہے. جمہوریت اور اسلام یوں ہے. اسلام کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت صرف حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور جمہوریت کیا کہتی ہے؟ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. اللہ کہتا ہے حکم میرا چلے گا. جمہوریت کہتی ہے جو عوام چاہے گی. عوام چاہے ہم جنس پرستی تو لواطت بھی جائز ہو جائے گی. عوام چاہے سود تو سود بھی جائز ہو جائے گا. جو عوام چاہے گی وہ ہو جائے گا. اچھا، اس کو بھی نہ مانو، لا الہ الا اللہ. پھر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لو. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کرنا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، میری مرضی کے خلاف اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ دین میں کر دیں، میں دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں، شہرگ کاٹ دوں، تم میں سے کوئی چھڑا. اس دین کے اندر نبی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا تو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت جو مرضی منظور کر لے. اور ایک بات اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، دکھ اور درد سے کہتا ہوں، کسی کو جلانے کے لیے نہیں. کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو کینسل کر سکے، پاس اور فیل کر سکے؟ کسی میں طاقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. یہ کہا تھا حرام ہے شہد تم نہ کھانا، یہ کہا تھا، صرف اپنے بارے میں کہا تھا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر تمہیں سمیل آتی ہے تو آپ نے قرآن پاک کی آیات اتر آئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. رب حلال کرتا ہے، تو حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی کو اپنی ذات پر بھی کسی چیز کے حرام کرنے کی اتھارٹی ہے؟ نہیں ہے. اچھا، جماعت اسلامی والوں بھائی نے سرحد کے اندر، صوبہ سرحد میں ان کی اکثریت ہے، متحدہ مجلس عمل کی، جس میں شیعہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، اور کچھ بے علم اہل حدیث بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں. سوچئے، انہوں نے وہاں پر شریعت بل کے طور پہ ایک قانون پیش کیا. اس کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، وہ شریعت تھی یا نہیں تھی یہ الگ بحث ہے. اس کے پیش کرنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ یہ اسمبلی ہے نا، اسمبلی کے ایک ایک بندے کے پاس گیا، جی ہم نے یہ قرآن کی آیات لکھی ہیں، یہ قانون ہوگا، قرآن ایسے نافذ ہوگا، پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے، پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے، پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے. ہم چاہتے ہیں یہ قرآن، وہ شریعت بل قرآن تھا یا نہیں تھا یہ بحث نہیں، مان لیتے ہیں کہ وہ قرآن ہی تھا جو انہوں نے بل صوبہ سرحد کی اسمبلی میں پیش کیا اور پاس کروایا. ہم اس قرآن کو اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. اب صوبہ سرحد کی اکثریت نے، ایم پی ایز نے اس پہ سائن کر دیے، اکثریت نے سائن کیے تو وہ صوبہ سرحد کی اسمبلی میں پاس ہوا نا. اور اگر اکثریت اس پہ سائن نہ کرتی تو وہ فیل ہو جاتا. اللہ کے لیے خود عقل کو استعمال کیجیے اور سوچئے، اگر صوبہ سرحد کی اکثریت اسمبلی کی اس بل پہ سائن نہ کرتی تو وہ فیل ہو جاتا. جس کی قلم میں اتنی طاقت ہے
کہ وہ چاہے قرآن کو پاس کر دے چاہے فیل کر دے. یہ قلم مسلمان کی ہے یا کافر کی؟ قرآن میں تو ایک حرف کو اللہ کے نبی اپنے لیے شہد کو حرام نہیں کر سکے. حرام نہیں کیا, صرف یہ کہا تھا آئندہ نہیں کھاؤں گا, حرام تو نہیں کیا. اور اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا, نبی کو یہ اجازت نہیں. اور جس اسمبلی کے ممبروں کو یہ اجازت ہو کہ آپ چاہو تو اس شریعت بل کو پاس کر دو اور چاہے فیل کر دو, یہ اسمبلی کفار کی اسمبلی ہے, مسلمانوں کی اسمبلی نہیں ہے. مسلمان حکومت اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو صرف نافذ کیا کرتی ہے, وہ قانون سازی نہیں کیا کرتی. قانون ساز کون ہے؟ اللہ ہے. سب کوئی ایسی وجہ ہو سکتی جس میں دو بہنیں حلال ہو سکتی, دو بہنوں سے شادی کی جا سکتی, سگی بہنوں کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کہا جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, اب دو سگی بہنوں کو جمع نہیں کیا جا اگر وہ سکتا. دو بہنیں جڑوا ہوں, شیخ و پورے سے شاید تعلق ہو. ہمارے علم میں نہیں. آیت میں قرآن قرآن میں بھی ہے کیا؟ دونوں بہنوں ہاں, ممانت کا حکم ہے. کیا جمہوریت اسلامی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ مرینڈا کی بوتل لے لیں, اس کے اندر شراب بھر لیں, اوپر کاک لگا لیں کہ یہ مرینڈا ہے, تو وہ شراب مرینڈا بن جائے گی؟ شراب اندر بھر لیں, اوپر لیبل لگا لیں اسلامی شراب, اسلامی شراب ہو سکتی ہے؟ شراب تو شراب ہے. جمہوریت تو کفر ہے, یہ اسلامی کیسے بن سکتی ہے؟ جس کے اندر ابتدا ہی یہ ہے کہ انسانوں کی 2/3 اکثریت جو چاہے پاس کر دے, وہ اسلام نہیں بن سکتی. واللہ اعلم. یہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کر درس قرآن کرتے ہیں, جبکہ یہاں علماء کثرت سے موجود ہیں, کہ ایسی مجلسوں میں جا کر اگر بیان کرنے والا اہل علم نہیں ہے, قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے, تو وہاں سے بچنا چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے اور کہاں سے بیان کر رہا ہے. جی بھائی. جمہوریت کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا, ذرا دوبارہ جمہوریت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو جمہوریت اسلامی نہیں ہو سکتی. یہ جمہوریت انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے, یہود و نصارہ کا بنایا ہوا قانون ہے, جس کی ایک ایک شق اسلام سے ٹکرا رہی ہے. اسلام کہتا ہے جو آپ سے مطالبہ کرے حکومت کا اسے نہ دو, عہدہ کوئی مانگے اسے نہ دو, وہ اس قابل نہیں ہے. اور جمہوریت میں کہتے ہیں آپ کے قیمتی ووٹوں کا حقدار صرف میں ہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کی ایک ایک چیز کو لے کر چلیں, اسلام سے ٹکراتی ہے. اسلام میں رائے صرف اہل علم سے لی جاتی ہے, اور یہاں نالیاں صاف کرنے والے کا بھی اتنا ہی وزن ہے ووٹ کا جتنا ایک اسکالر کا ہے. کیا ہندوستان میں مسلمان ووٹ ڈال سکتا ہے؟ ہندوستان کے حالات کو آپ بہتر جانتے ہیں, وہاں کے علماء سے پوچھیے. نہیں ہے تو ختم کیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. نہیں, تھوڑا زور سے بولیے. اٹھیے, آپ اٹھ کے زور سے بولیے. الجماعت قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ الجماعت قیام کی جماعت اسلامی نکالی گئی, اس کا ایک پہلا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم الجماعت ہی قائم کرنا چاہتے ہیں. الجماعت قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی قائم کی. حکومت کے قیام کے لیے الجماعت سے مراد تو وہی ہے نا کہ اسلامی حکومت ہو. تو اسلامی حکومت کا قیام ہمیشہ توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے, اہل شرک سے برات کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور جب تک کسی جماعت کے منشور میں اہل شرک سے برات موجود نہ ہو, وہ اسلام کی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی, نہ ہی وہ اسلام کو غالب کر سکتی ہے, کیونکہ اس نے اسلام کی بنیادی چیز توحید کو گرا کر شیعوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے, بریلویوں کو بھی ساتھ ملا لیا ہے, درباروں پہ چادریں چڑھانی بھی شروع کر دی ہے, اپنے منصورے کے اندر 12 ربیع الاول کی میلاد منانی بھی شروع کر دی ہے. تو وہ جمہوریت کے اس چکر میں پڑھ کے اسلام کے بنیادی عقائد سے ہی دور ہو چکی ہے, تو وہ اسلام کا نفاذ کیا کرے گی؟ سوال یہ ہے, تو بنیادی طور پہ جماعت اسلام کے قائم مندیل جی جی وہ حکومت ان کا, یعنی حکومت قائم کرنا ان کا منشور ہے ابھی تک. ہاں جی, ابھی تک اسی پہ قائم. ابھی تک اسی پہ قائم ہے کہ ہم نے اسلام اور صحابہ وہ کس پر, یعنی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر تھے.
کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے. سوال یہ ہے کہ حکومت جماعت اسلامی ابھی تک اس بنیاد پہ قائم ہے کہ ہم نے حکومت قائم کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ دعوت جز کی دعوت ہے. اصل دعوت کیا ہے کہ آپ نے توحید کو سمجھنا ہے اور توحید کو سمجھانا ہے. توحید سمجھنی ہے اور توحید سمجھانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سمجھی, صحابہ کو سمجھائی, 13 سال تک اس پہ قائم رہے, اس کے اندر کوئی تزلزل نہیں آیا. اللہ نے اپنی رحمت سے مدینے کی حکومت عطا فرما دی. لیکن اگر صرف حکومت لینے ہی مقصد ہوتا تو وہ تو مشرکین مکہ پہلے دے رہے تھے کہ آپ عرب کے سردار بن جاؤ. تو عرب کے ہاں تو رواج ہے کہ سردار کی بات مانتے ہیں, آپ سرداری قبول کر لیتے اور جو کہتے عرب کرتے جاتے. آپ نے کہا نہیں. ان کا لڑکی چاہیے وہ لے لو, آپ نے کہا نہیں. ان کا مال چاہیے وہ لے لو, آپ نے کہا نہیں. آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. تو توحید کی دعوت بنیادی دعوت ہے. جب اللہ پر ایمان اور دعوت توحید بنیادی ہے تو کبھی بھی ان دعوت توحید کو ماننے والا اسمبلیوں میں نہیں بیٹھ سکتا, جمہوریت کے اندر شامل نہیں ہو سکتا کہ یہاں درباروں سے جلوس نکالنے پڑتے ہیں. یہاں پر بندے کو قانون سازی کا حق دیا جاتا ہے جو اللہ عز و جل کا حق ہے. تو آپ کی اور ہمارے ذمہ توحید کو سمجھنا, توحید کو سمجھانا, توحید کی بنیاد پر پیار و محبت کی فضا, حزب اللہ اور حزب شیطان بنانا. جو یا اللہ مدد کہے گا وہ حزب اللہ میں ہے اور جو یا علی مدد کہے گا وہ حزب الشیطان میں ہے. حزب الشیطان حزب اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. اسلام کا دفاع کے لیے, پروٹیکشن کے لیے, ڈیفنس کے لیے دوسرے توحید پر نہیں ہے, شرک والے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں, کمپرومائز کر سکتے ہیں. کس بنیاد پر ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ابھی ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر سوال یہ ہے کہ اسلام کی ڈیفنس کے لیے, اسلام کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا, ان کے ساتھ مل کے کوشش کرنا جن کے عقیدوں میں شرک ہے, بد عقیدگی ہے. میں آپ کو اس کی بڑی تازہ مثال دیتا ہوں. ڈنمارک کے شیطانوں کافروں نے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. ٹھیک ہے, میں ان دنوں پاکستان گیا ہی تھا. جب آغاز ہوا تو میں یہیں پر تھا, پھر میں پاکستان گیا 1 مہینے کے لیے. تو وہاں پر سب نے مل کر جلوس نکالے ڈنمارک کے خلاف. جماعت اسلامی بھی اس میں آگے ہے, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, شرابی کبابی سارے ہی ہیں بغیر کسی تقسیم کے. ٹھیک ہے, وہاں پر جلوس نکلے. ڈنمارک والوں نے رسول اللہ کی توہین کی نا. اللہ کے رسول کی توہین بڑا جرم ہے یا اللہ کی توہین بڑا جرم ہے؟ بڑا موٹا سا کامن سینس کی باتیں ہیں. اب آپ نے جلوس نکالا, جس میں شیعہ بھی آ گئے, جس میں بریلوی بھی آ گئے, جس میں صوفی بھی آ گئے, جس میں موحدین بھی آ گئے. ہم نے کبھی اب یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے, لہذا اس مسئلے پر کمپرومائز کر کے چلو. جب آپ سارے لے کے چلے تو انہوں نے درمیان میں نعرہ حیدری یا علی, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, اور علی حجویری کے قبر سے جلوس کا آغاز ہوا. اب یا علی مدد کہنا اللہ کی توہین نہیں. آپ تو نکلے تھے رسول اللہ کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے اور خود اللہ کی توہین کروا رہے ہو. اگر اللہ طاقت دے دے تو گستاخ رسول کا کام تمام کر دینا یہی ہے. ٹھیک ہے, اس ایسے ایشو, وہ کسی مظلوم کی مدد ہو, وہ کسی مظلوم کی مدد ہو, یا وہ کسی کافر کے خلاف جلوس ہو, یا وہ الیکشن ہو, یا قربانی کی کھالیں اور چندہ لینا ہو, کسی بھی ٹاپک پر اللہ کے دشمن کے ساتھ اکٹھے ہو کر ایسے ماحول میں جہاں اللہ کے دشمن کو اجازت ہے کہ وہ نعرے لگائے, وہ شرکیہ الفاظ کہے, وہ شرکیہ نعتیں پڑھے, اور آپ کو چونکہ یہ مصلحت ہے خاموش ہو جاؤ. ابو بکر صدیق مدینے کی گلی سے گزر رہے یہودیوں کے محلے سے, اور ایک یہودی نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. مصلحت تو یہ تھی نا, اکیلے تھے, چپ کر جاتے, رکھ کے تھپڑ مارا اس کے منہ پر. اس نے شکایت کی. آپ نے کہا کیوں مارا؟ کہا اس نے توہین کی اللہ کی. وہ منکر ہو گیا. جب وہ منکر ہوا آپ نے کہا گواہ پیش کر. گواہ تھا کوئی نہیں, اکیلے تھے اور سارے تو یہودی تھے. مواحد اللہ کی توحید پہ غیرت کھائے تو اس کی صفائی پھر اللہ اپنے عرش سے دیا کرتا ہے. تو ہم کسی بھی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں, وہ الیکشن پہ, وہ 12 ربیع الاول پہ, وہ مظلوم کی مدد پہ, جب اہل شرک کو اپنے ساتھ ملاؤ گے, شرک والے اپنے شرکی افعال کریں گے تو آپ اس سے بڑا جرم کر رہے ہو. کوئی جماعت بنی ہے الجماعت کے نام سے اور وہ سنتوں کا رد کر دی ہے, بھرپور رد کر دی, مطلب انڈائریکٹ رد کر دی ہے, تو کیا اس جماعت میں مل کے کام کر سکتے ہیں؟ جس جماعت کا منشور قرآن و حدیث کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ نہیں ملا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین ہے, اور جو اس کا رد کرے,
نبی کی حدیثوں کو افسانے اور کہانیاں کہے، اس سے برات کرنا ہم پر واجب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو جماعت جی فرمائیں۔ بے جماعت جو ہے ہاں جی، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اس جماعت سے مراد اسلامی حکومت ہے، اسلامی خلیفہ ہے۔ جب اسلامی خلیفہ ہو، حکومت اسلامیہ ہو، تو پھر اس خلیفے کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اس سے انتشار اور افتراق نہ کریں۔ حکومت اسلامی ہوتے ہوئے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ حکومت پر ہے، جماعت پر ہے۔ اس جماعت سے یہ مراد نہیں کہ ایک جماعت میری ہے، ایک جماعت آپ کی ہے، ایک جماعت اس کی ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم سے سوال کیا کسی نے کہ حضرت آپ کس امیر کو مانتے ہیں، آپ کس امیر کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا میں تو خود امیر ہوں، مقتدی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں تو خود امیر ہوں، ابھی مقتدی کی تلاش میں ہوں، میرے پیچھے کون چلے گا؟ جب یہ حالت ہو کہ اینٹ اٹھاؤ تو نیچے سے جماعت نکل آئے، تو یہ جماعت نہیں ہوتی، بلکہ وہ امیر کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ امیر کی بیعت، نبی کی بیعت، خلیفہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیعت ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ ہمارے مال، جان، عزت کا دفاع کرتا ہے۔ اور جو امیر اس کو خود پولیس گرفتار کر کے لے جائے، وہ کسی کا دفاع کرے گا؟ اس سے 1.5 اینٹ کی عمارتیں جو ہمارے انڈیا پاکستان میں چل رہی ہے، یہ فلاں جماعت کا امیر ہے، یہ فلاں جماعت کا امیر ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، کھانے پینے کے دھندے ہیں، کوئی امیر نہیں۔ امیر وہی ہے جو اسلامی حکومت میں اسلامی خلیفہ ہے۔ جی وہی حال ہے، وہاں سے نکلے، وہاں ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں سوال ہوا ہے تو وہ تصوف کے قائل ہیں، وہ تصوف کے قائل ہیں، اور تصوف اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے۔ صاحب اللہ فرما رہا ہے کہ انسان کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کتابوں میں لکھا جا رہا ہے کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں جو ہے اقامت دین کے لیے صرف پریکٹس ہے۔ اس کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ مالک کہتا ہے میں نے بندے کو اپنی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے بندے پیدا کیے۔ اور سید مودودی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ نماز، روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، یہ جو صرف اصل کام کے لیے پریکٹس ہے، ٹریننگ کورس ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا دلونی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایک عمل ایسا بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، نمبر 1، پھر نماز قائم کر، پھر زکوٰۃ دے، پھر روزے رکھ، پھر حج کر، اللہ توفیق دے۔ وہ کہنے لگا بس؟ کہا بس۔ کہا اللہ کی قسم، سنیے یہ پریکٹس ہے، یہ ریفریشر کورس ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، 1 انچ نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں فرمایا جو دیکھنا چاہے جنتی کو، اگر یہ سچا ہے تو جنتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی سواری موڑی، اس کی سواری اٹھنی کا پاؤں ایک سوراخ میں داخل ہوا، وہ لڑکھڑائی، گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، فوت ہو گیا۔ آپ نے کیسے میرے قریب لاؤ، اپنے چہرے کو قریب کیا۔ صحابہ نے کہا چہرہ قریب کیوں کرتے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا تھا رب کے فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ صرف اتنے اقرار پہ نماز پڑھی اس نے، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، کچھ بھی نہیں کیا، اقرار کیا کہ جتنا دین آپ نے بتایا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، توحید کو مانوں گا، جنتی ہونے کی گارنٹی مل گئی۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ٹریننگ کورس ہے۔ یہ سوچ کس نے دی آپ کو؟ صحابہ نے یہ سوچ دی، تابعین نے یہ سوچ دی، تبع تابعین نے دی، محدثین نے دی، یہ آپ کی اپنی ذہن کی اختراع ہے۔ مثال کے طور پر اسی کتاب میں وہ ہے کہ میں نے مثال سنا تھا، جیسے نماز کے لیے 5 وقت کی جو مسجد جانا، یہ پارلیمنٹ جانے کے لیے ٹریننگ ہے آپ کی، ایم پی بنی۔ واللہ عالم، اگر ایسا سوچ کے اگر کوئی نماز پڑھے گا، جائے گا، کیا اجر ملے گا؟ اجر تو نہیں ملے گا، کچھ اور ضرور ملے گا۔ میں نے نہیں پڑھا یہ واقعہ۔ کہتے ہیں ہر آدمی جو ہے جماعت اسلامی کا ممبر نہیں بن سکتا، اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہے۔ اس کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ شہادت، کلمہ شہادت پڑھ کے خدا کرو۔ کیا یہ شہادت ماں انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے نہیں اتاری، کیا اس کو لازم کر لینا اور اس کو مطلب دستور بنا لینا، یہ کہاں تک ہے؟ یہ درست ہے اگر داخل ہونے والا کافر ہے۔ اگر ہندو داخل ہو رہا ہے، جسے بھی سکھ یاتریوں کو عشائیہ دیا پاکستان جماعت اسلامی پاکستان نے، اور حافظ ادریس صاحب جو پاکستان پنجاب جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ سکھ یاتری ہمارے غم میں، ہمارے دکھ میں، ہمارے درد میں مشترک ہیں، ان کا اور ہمارا دشمن اکٹھا ہے۔ اگر یہ سکھ جماعت اسلامی کا رکن بنے اور اسے کلمہ پڑھائیں تو درست ہے،
لیکن جو پہلے سے مسلمان آ رہا ہے بیچارہ، اس کی کیا مصیبت ہے کہ اسے آپ کلمہ پڑھاتے ہو؟ وہ ہمارے ایک دوست نکاح کرنے کے لیے بیٹھے تو وہ امام صاحب آئے، کہنے لگے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 6 کلمے پڑھاتے ہیں اس میں. اس نے کہا جناب میں نکاح کروانے آیا ہوں، مسلمان تو میں پہلے ہی ہوں، آپ میرا نکاح کرائیں بس، میں مسلمان پہلے سے. تو جس کو یہ کلمہ پڑھاتے ہیں یا تو پہلے اقرار کریں کہ وہ کافر تھا، اور پھر کلمہ پڑھاتے ہیں رکن کے سٹیج پر پہنچا کر. رفیق کو نہیں پڑھاتے، معاون کو نہیں پڑھاتے، جو شروع سے چل رہا ہے. اس مطلب ہے اتنے سال اس کافر کو لے پھرتے رہے بیچارے کو، اسے مسلمان ہی نہیں کیا آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتہ لگا ایک بچہ پڑوسی یہودی مر رہا ہے، فوراً گھر پہنچ کے جاتے ہی پہلی بات یہ کی وہ لا الہ الا اللہ. اس نے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا کہہ دے جو رسول اللہ، جو ابو القاسم نے کہا ہے. اس نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ ابھی دروازے پر پہنچے کہ اس کی آخری ہچکی کی آواز آئی، آپ کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا. کہا اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور بچ گئی. نبی کا تو پہلا غم یہ ہوا کرتا تھا یہ کلمہ پڑھ لے. یہ 10 سال تک اسے رولتے رہتے ہیں، وہ رکن پڑھنے سے پہلے مر گیا تو بے کلمہ ہی مرے گا بیچارہ. یہ سب ڈھکوسلے ہیں اور مولویوں کے اپنے دھندے ہیں، اپنے طریقے ہیں، جس کے لیے اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.